ہمارے سامنے ایسے بہت سارے لوگ پی ایچ ڈیز کر کے نکلے جن کی پی ایچ ڈی کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان بھی تھے. اپنا گولڈ سیکورٹی رکھوا کے آپ کے ملک کی تنخواہیں دی. آج پی آئی اے جو نلام ہو رہی ہے ایئرپورٹس تو ایک چھوٹی بات ہے. نیو یارک کے اندر ہوٹلس خریدتی تھی کہ جو کہتے ہیں کہ یو ایس پریزیڈنٹ کا فون نہیں آتا, یو ایس پریزیڈنٹ اور پوری کیبنٹ ایئرپورٹ پہ آپ کے پریزیڈنٹ کو لینے آتی تھی. ہماری خواہش یہ تھی کہ جو ہمارے پرابلم ہیں ہمارے لوگ ان پہ بات کریں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے سلوشن سجیسٹ کریں. آج کی پروقار تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں پاکستان کی علمی, ادبی, تحقیقی حلقوں میں بڑا معتبر حوالہ, جنہوں نے یونیورسٹی آف جنگ کو بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا اور ایک اتنی کامیاب یونیورسٹی جو ہے. اور اسی طرح آج کل پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن, وہاں پہ بھی آئے روز ہم دیکھتے ہیں جو جدت کی بات ہوتی ہے, تحقیق کی بات ہوتی ہے, عمل کی بات ہوتی ہے. تو بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے پروفیسر ڈاکٹر شاہد مرید. ان کے ساتھ میں ویلکم کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر نوشینہ سلیم صاحبہ, ڈائریکٹر اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی, ڈاکٹر زاہد بلال صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف اوکاڑا, اور اس طرح پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد, پرنسپل گورنمنٹ گرو نانک ڈگری کالج ننکانہ صاحب, اور باقی تمام مقررین. بلا تمہید ہم تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر محمد یوسف بشیر صاحب اگرچہ وہ اتنے کم عمر بھی نہیں ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ویسے جوانی میں ہی انہوں نے اتنا نام کمایا ہے اور اتنا انہوں نے اپنے کام سے اپنے آپ کو منوایا ہے. اور میڈیا اسٹڈیز کے حوالے سے یا جو بھی ہماری جو سوشل سائنسز ہے اس میں جو بھی اسٹوڈنٹ ادھر ہماری کلاس میں, ظاہر اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہماری تقریب میں, اور استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ویسے بھی جو اس فیلڈ سے ریلیونٹ لوگ ہیں میڈیا کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بھی طالب علم پڑھتا ہے اس کو پہلی بات تو ہے کہ جو مقامی لٹریچر ملتا ہی نہیں ہے. میں نے ایک دن پروفیسر صاحب سے کہا, میں نے کہا چلیں وہ تو جو بھی ہم تھیوری پڑھتے ہیں, جو بھی ریسرچ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ امریکہ کا جو پریزیڈنشل صدارتی الیکشن تھا اس میں یہ تھیوری بنی ہے, جبکہ ہمارے ہاں تو وہ سارا نظام ہی دوسرا ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو تھیوری یا اس کی چیزیں تو ہم یاد کر لیتے ہیں, جو ریسرچر ہیں کوئی ایسی چیز ہو کہ جیسے ان کے نام ہیں, ہمیں تو وہ نام ہی نہیں آتے. تو انہوں نے کہا نہیں جی بس آپ پھر 2 4 5 یاد کر لیں جس میں آپ کی بات میں تھوڑا سا وزن آ جائے. تو لیکن ڈاکٹر یوسف بشیر صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ یہ گلوبل ساؤتھ میں 14 ملکوں کے جو ہے ریسرچر ان کے آرٹیکل جمع کیے ہیں. کم از کم اب ہمیں ڈاکٹر یوسف بشیر کا نام لیتے تو کسی قسم کی دقت نہیں آئے گی. تو یہ بڑا ان کا لائق تحسین کام ہے, اور اس میں جو میڈیا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ آسانی کر دی ہے. تو تقریب کے جو سب سے پہلے گیسٹ اسپیکر ہے ڈاکٹر مرتضیٰ عاشق صاحب, پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, لائبریری سائنس ڈپارٹمنٹ سے, ریسرچ پہ اور ٹیچنگ پہ ان کی بڑی کمانڈ ہے. تو بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے ڈاکٹر مرتضیٰ عاشق صاحب. میں ڈاکٹر صاحب کی بک پر آنے سے پہلے ایک تھوڑی سی اس کے ریلیونٹ بات کرنا چاہوں گا. ابھی میں نے پی ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے انفارمیشن مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, اور میرے جو پی ایچ ڈی کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا ایکویٹی, ڈائیورسٹی, انکلوژن اینڈ ایکسیسیبلٹی ان دا لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس پروفیشن ان پاکستان. اب اس کی جو فائنڈنگ سامنے آئیں کہ جتنا بھی پولیٹیکل ڈسکورس ڈیولپ ہو رہا تھا وہ ہم ویسٹ سے لے رہے تھے. تو ابھی ایک آرٹیکل بھی اس کا ہم نے ایک جرنل میں پبلش ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے ایک بڑا گیپ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ گلوبل ساؤتھ ایک اتنی 130+ کنٹریز ہیں گلوبل ساؤتھ میں, 3 بڑے ریجنز ہیں جس میں آپ کا ایشیا اینڈ اوشین آ جاتا ہے, افریقہ آ جاتا ہے, لیٹن امریکہ آ جاتا ہے. تو وہاں پر ایک بڑا رچ کلچر ہے, ریلیجیس بلیف ہے, ایک بڑا پولیٹیکل سسٹم ہے. لیکن جب بھی ہمارا جتنا بھی کریکولم کے کنٹینٹ آپ دیکھیں, جتنی بھی تھیوریز آپ دیکھیں, ہمیں ویسٹ سے وہ اڈاپٹ کرنا پڑتی ہے, ہمیں اپلائی کرنی پڑتی ہے.
تو ایک بہت بڑا گرے ایریا تھا جو مسلسل ہم جب بھی کوئی ریسرچ کا کام کرتے تھے تو سامنے آتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کے جب میں نے کتاب یاسین صاحب نے رابطہ کیا, انہوں نے, کیونکہ میرے پی ایچ ڈی کے پچھلے دنوں ہم نے ایک ریسرچ ورکشاپ کروائی تھی, تو اس سلسلے میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ یہ بہت بڑا گرے ایریا ہے. تو جب انہوں نے کتاب مجھے سینڈ کی کہ آپ اس میں ایز اے گیسٹ اسپیکر آئیں, تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے پہلے نا کتاب شیئر کریں. وہ کتاب انہوں نے شیئر کی, اور بلیو می مجھے وہ دیکھ کے بڑی ایک خوشی ہوئی کہ گلوبل ساؤتھ اور خاص طور پر ہمارا ڈیولپنگ جو ورلڈ ہے انکلوڈنگ پاکستان, نائجیریا, انڈیا, ملائیشیا, یہ سارا ایک رچ کلچر ہے, رچ ایک سوسائٹی ہے, بلیف ہے, کلچرس, تو یہ ساری چیزیں لیک کر رہی تھیں. جب یہ کتاب کے میں نے 24 کے قریب چیپٹرز ہیں, ان کے میں نے ایبسٹریکٹ پڑھے. اب وہ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جو چیز ایک گرے ایریا تھا نا, جو چیز کی کمی ہمیں نظر آ رہی تھی, وہ کسی حد تک نا اس کو فل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ گلوبل ساؤتھ ایک اتنا بڑا ریجن, اور اس کا پورا پولیٹیکل ڈسکورس آپ کو نظر نہیں آتا لٹریچر میں. اس چیز کو ایڈریس کیا ہے یوسف صاحب نے, اور اس کے ساتھ جتنے 2 ان کے ایڈیٹر ہیں اور 42 مور دین کے قریب کنٹریبیوٹرز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی رچ کنٹریبیوشن ہے سوشل سائنسز کے حوالے سے اور گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے. تو میں نے جب اس کے تھوڑے سے کنٹینٹ پڑھے تو ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. ایک 2-3 لائنیں ہیں وہ پڑھنا چاہوں گا. 14 چیپٹر میں انہوں نے کچھ کنٹینٹ, کچھ 3-4 لائنیں لکھی ہوئیں. پولیرٹیز بٹوین کلچر اینڈ نیچر and men and women were engendered and proliferated by Western polocentric discourse that dichotomized nature and culture, bracketing the former with the woman and later with the men, presenting it like a obvious and great truth. کہ کس طرح ویسٹ نے چیزوں کی ڈائکوٹمی کو کنیکٹ کیا ہے. مین کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہے کلچر کے ساتھ, ویمن کو ریلیٹ کیا ہے انہوں نے نیچر کے ساتھ, بیکاز ویمن کا وہ کہتے ہیں ان کا کام بنیادی طور پر چائلڈ بیئرنگ ہے اور مین کا کام ہے لیڈرشپ. تو یہ پورا جو پولیٹیکل ڈسکورس نظر آتا ہے, جبکہ ہمارے ریجن میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر مین اینڈ وومن دے آر ایکول پارٹنر. یہاں پر جینڈر جو ایکویلٹی ہے اس کو پرموٹ کیا گیا ہے. تو یہ چیز پڑھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک لٹریچر میں جو گرے ایریا تھا, ایک گیپ تھا, وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس پر آئی ریئلی کنگریچولیٹ ڈاکٹر یوسف صاحب اینڈ ہز آل دا کنٹریبیوٹرز دیٹ دے پرفارم اے ونڈرفل ورک. سو آئی ونس اگین کنگریچولیٹ ٹو آل آف یو. یہ تھے جی ڈاکٹر مرتضیٰ عاشق صاحب, جو کہ بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں ڈاکٹر محمد یوسف بشیر صاحب کی شخصیت اور ان کی جو تحقیق ہے ان کا احاطہ کر رہے تھے. اور اب میں گزارش کروں گا افصاح خواجہ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. افصاح خواجہ صاحبہ. اور تالیاں بجانے پہ پابندی بھی نہیں ہے اور کوئی بھی سو فوٹو وغیرہ بھی نہیں ہوگا. ہاں, ویری گڈ آفٹرنون اور تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. مجھے پتہ نہیں تھا آپ نے مجھے اچانک بلا لیا. ہاں, ویری رسپیکٹڈ گیسٹ, ہمارے ماشاء اللہ سے اتنے بڑے محترم اساتذہ اور چیئرمین پی ٹی صاحب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو السلام علیکم اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آر انجوائنگ دا سیریمنی. ایک ایسی سیریمنی جس میں ہم ایک ایسی کتاب کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم سب کے لیے ایک ایسی کتاب جو کہ نہ صرف پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے بلکہ انجوائے کرنے سے بھی تعلق رکھتی ہے. کتابیں پڑھنے کا ہم نے سنا تھا کہ کتابیں پڑھنی چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ یوسف صاحب کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے. میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں میں ایک بات ضرور کہتی ہوں, اور آج اس پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یوسف صاحب بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, بہت اسمارٹ ورکر ہیں, اور اپنی فیلڈ میں بہت اچھے طریقے سے ایکسل کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے ایک رول ایگزامپل بن رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ یوسف صاحب کو میں نے بنتے دیکھا ہے. مجھے وہ دن یاد ہے جب یوسف صاحب کے ساتھ ہم ریڈیو پر ہوتے تھے, کچھ پروگرامز کرتے تھے. پھر میں نے دیکھا ان کو کہ انہوں نے کتنے انہماک کے ساتھ ایکڈیمک کریئر میں اپنے محنت کی اور
ایکسل کیا. پھر ان کے چائنا جانے کی خبریں آئیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وی آر ریسیونگ نوٹیفیکیشنز ماشاء اللہ سے دیٹ ہی از ریسیونگ ڈوئنگ سم ونڈرز ان دا فیلڈ آف ریسرچ. یس, اس پر ان کے لیے تالی بنتی ہے. اور اب یہ جو کتاب ہے جس میں کچھ کلچر کی بات ہے, ڈی کنسٹرکٹنگ کلچر اینڈ کمیونیکیشن ان گلوبل ساؤتھ, ایک تو اس پہ بہت بڑی مبارکباد یوسف صاحب کو بھی کہ انہوں نے ٹاپک بڑا مزے کا لیا ہے. کلچر, ہم جس کلچر میں رہتے ہیں, جس کلچر کو جیتے ہیں اور جس کلچر کے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں, اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کتاب بہت اچھے طریقے سے اس بات کا احاطہ کرے گی کہ اس کتاب میں کلچر کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے ہم نے کیسے دیکھنا ہے. اینڈ دین وین اٹ کمس ٹو گلوبل ساؤتھ, تو یہ وہ ایریا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرابلمز نظر آتے ہیں. اگرچہ ہم لوگ بڑے محنتی لوگ ہیں, گلوبل ساؤتھ کے لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن ہم تھوڑا شکست خوردہ ذہنیت طاری کر لیتے ہیں خود پہ. معذرت کے ساتھ میں خود بھی پیسمسٹ ہو جاتی ہوں, لیکن یہ تمام وہ چیزیں جو ہم فیس کرتے ہیں. تو گلوبل ساؤتھ میں کس طرح سے کلچر کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے, تو یہ وہ کتاب ہے میرا خیال ہے جو کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. تو جب چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں تو وہ آپ کے لائف اسٹائل کا حصہ بن جاتی ہیں. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو کانگریچولیٹ ڈاکٹر یوسف صاحب ونس اگین فار ہز ونڈرفل کنٹریبیوشن دیٹ ہی ہیز میڈ ٹل ناؤ. And in the near future he is going to make, and I'm sure he is not going to stop, and I am hoping and praying as well that you are not going to stop. آپ تو اس کو کنٹینیو ضرور رکھیے گا تاکہ ہم جیسے لوگ اس کتابوں کو, آپ کی بکس کو, گلوبل ساؤتھ سے پڑھنے والے نالج کو پڑھ سکیں, سمجھ سکیں. اور چونکہ میرے ڈاکٹر نوشینہ صاحبہ ہیں, زاہد بلال صاحب موجود ہیں, اب منیر صاحب موجود ہیں, تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گی, بٹ آئی ایم سو گریٹفل اینڈ آنرڈ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں نے کچھ اپنا اظہار خیال کیا. تھینک یو سو مچ. اب میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی تدریسی ٹیم کی ممبر ڈاکٹر منیبہ افتخار صاحبہ, اور یہ وہ پہلی اسٹوڈنٹ ہیں, یہ وہ پہلی اسکالر ہیں جنہوں نے ڈاکٹر یوسف بشیر صاحب کی نگرانی میں پی ایچ ڈی مکمل کی اور گولڈ میڈل حاصل کیا, اور اس کے بعد وہ ایک سلسلہ چل نکلا. تو یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے. تو یہ اپنی جو جرنی ہے ڈاکٹر محمد یوسف بشیر صاحب کے ساتھ سیکھنے کا جو عمل ہے اور ان کے نگرانی میں جو انہوں نے کام کیا ہے, یہ اپنے کچھ تجربات, اپنی کچھ باتیں, یادیں شیئر کرتی ہیں. تو تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے ڈاکٹر منیبہ افتخار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم distinguished guests and the chief guest over there. It's really an immense pleasure and honor for me that today I'm standing on this platform, and I am here to call to tell about not for this book but for my journey of the PhD, which is very important to know for everybody. کیونکہ کتاب کو آپ پڑھیں گے, کتاب کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے اور بہت لوگ آئیں گے, لیکن سر کا جو ایک میرے ساتھ تعلق قائم ہوا ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر والا, وہ شرف میرے لیے اس لیے بڑا یونیک ہے کیونکہ سر جب نئے پی ایچ ڈی سپروائزر اپرووڈ ہوئے تو سب سے پہلے سر کے پینل کی لسٹ میں جو ہے وہ میں آئی, اور سر نے کہا کہ جی مجھے ہمیشہ اپنا پہلا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یاد رہے گا, لیکن اس کو آپ نے ایک بینچ مارک بنانا ہے کیونکہ آئی ایم ناٹ این ایزی گوئنگ ٹیچر اینڈ ڈونٹ ٹیک می ایز اے روٹین سپروائزر جو آپ کو آپ کے ویمن کارڈ اینڈ فیملی کارڈ پہ چلنے دیں گے. بہرحال یہ تقریباً 1.5 سال کا ایک بڑا اچھا سفر رہا, اور اس میں سر نے مجھے ایز اے وومن بڑا رسپیکٹ کیا, میری بہت آنر کی, لیکن سر نے مجھے ایک مرد مجاہد بھی بنایا. سر نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں کمزور ہوں, سر نے میرا بہت ساتھ دیا. اور آپ یقین کیجئے کہ ایکڈیمکس میں ہم اپنے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. میرے معزز استاد ڈاکٹر زاہد بلال بھی شامل ہیں جو میرے کورس ورک کے استاد بھی رہے ہیں. ہم نے جو سب سے اچھی چیز اپنے ان اساتذہ کرام سے سیکھی وہ تھی ان کی آنیسٹی اور ان کا ہارڈ ورک. ہمارے سامنے ایسے بہت سارے لوگ پی ایچ ڈیز کر کے نکلے جن کی پی ایچ ڈی کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان بھی تھے, جن میں بہت آسانیاں بھی تھیں,
اور کچھ ایسے مقالے بھی تھے کہ جن کے اوپر شاید ہزاروں پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں اور جن کا کوئی کنٹریبیوشن سے تعلق نہیں تھا. اور کبھی کبھی ہم ڈی موٹیویٹڈ بھی ہوتے تھے کہ وائی وی آر ورکنگ سو ہارڈ اینڈ وی آر فیسنگ آل دیز چیلنجز. لیکن سر نے مجھے باقاعدہ ایک مجاہد کی طرح اس میں کہنا کہ نہیں, ون ڈے پیپل ول گیٹ ٹو نو یو بائی یور ورک, ناٹ بائی ہاؤ مچ اینڈ ہاؤ ارلی یو ٹیک یور پی ایچ ڈی ڈگری. اینڈ بلیو می کہ میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ماس کمیونیکیشن کی اونلی فیکلٹی ممبر ہوں جو صاحب ایک کتاب بھی ہوں, جس کو لنڈن بھی جانے کا موقع ملا اپنی کتاب کی رونمائی میں. لاہور میں بھی میں نے کی. اس کے بعد آئی ایم دا اونلی فیکلٹی ممبر ہو ہیو بین انوائٹیڈ بائی 2 countries ٹو ایڈریس ٹو دیئر مسلم communities, and I am the only faculty member who have got the maximum impact factor publications in my department. تو لیکن یہ جو ساری ٹرانسفارمیشن تھی اس کے اندر میں ڈاکٹر محمد یوسف بشیر کو کریڈٹ اس لیے دوں گی کیونکہ جس وقت میں ڈس ہارٹ ہوتی تھی اور میں کہتی تھی سر دیکھیں فلاں نے بھی پی ایچ ڈی 6 مہینے میں کر لی, اس نے 2 مہینے میں کر لی, آپ مجھے سارا دن لٹریچر بھیجتے رہتے ہیں, اتنا کام دیتے ہیں اور 6 مہینے میرے چیپٹرس کو اپروو نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے تم کندن بن کے نکلو گی, اینڈ ون ڈے وین یو ول اسپیک, وین یو ول ٹاک, پیپل ول اپلاڈ فار یو. اینڈ سر honestly all your words they really meant a lot, and I am witnessing, and I'm sure that I will be witnessing this throughout my career. اور اس کتاب کے بارے میں ایک چیز جو سر میں ضرور کہنا چاہوں گی, جو حفظہ نے بڑی اچھی ایک بات کہی, دا ٹاپک آف دا گلوبل ساؤتھ. ہم میڈیا کے اندر ریالٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں, سوڈو ورلڈ پہ کام کرتے ہیں کہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, اور ہماری زیادہ ساری جو تھاٹس ہیں, جو ہماری سبجیکٹیوٹی ہے, وہ ریلیٹ کرتی ہے فرام دا ناردرن ایریا آف دا گلوبل نارتھ, اینڈ وی فالو دیم. وہاں سے ہی ساری ویوز آتی ہیں. بٹ جب مجھے ایک شرف حاصل ہوا کہ میں نے ریویو بھی کیے کچھ اسٹڈیز کو, اور وہاں سے I get to know that the global south, which is a developing region, and it needs the in-depth analysis that what are the problems, how these can be sorted out. اس کے لیے اس کتاب کا آنا گلوبل ساؤتھ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ لٹریچر میں اب ہمیں گلوبل نارتھ کی محتاجی نہیں ہوگی اور ان کو ریلیٹ نہیں کریں گے. ہم گلوبل ساؤتھ والے اپنی جو ترقی پذیر ہماری ایک اسٹیٹ ہے, ہم بتائیں گے کہ ہمیں کوئی ماڈل نارتھ سے نہیں چاہیے, ہمارے اپنے پاس ہمارے ٹیلرڈ ماڈل موجود ہیں جس کی ہمیں صلاحیت ہے. اور سر میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گی اس کاوش پہ, اور ڈھیروں دعائیں ہیں سر آپ کے لیے, اور میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گی بیکاز آئی نو لائن میں بہت سارے اسپیکرز ہیں. تو آپ سب کا مجھے بیئر کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب, جو کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف بشیر صاحب کے استاد بھی ہیں, اور یہ جو کتاب ہے اس کے اندر ان کا لکھا ہوا ایک چیپٹر بھی شامل ہے, اور انگلش لٹریچر کے یہ استاد ہیں, اور ہمارے شہر گورنمنٹ گرو نانک گریجویٹ کالج کے یہ پرنسپل ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. I really feel privileged and honored to be the part of today's ceremony, which is definitely about the launching ceremony of Dr. Yusuf Bashir's book. Well, I have already been comprehensively introduced by my, city mate to you. I feel immensely pleased standing here for a couple of reasons. The primary one is definitely that Yusuf Bashir has been a student of mine. And in a brief conversation that I'll do with you, I'll talk on a couple of issues, rather on a couple of dimensions of Dr. Yusuf's personality. The one, the author, and second, the book that he has produced. So let me recall the days when he was teaching in a private institution in Nankana Sahib. It was years back. And in those days, I was perhaps a lecturer or maybe assistant professor. And I had a tuition center as well, because in my city, the students were really struggling to pass their graduations and masters, and there wasn't, great deal of
guidance available to them, especially in the subject of English. So Yusuf Bashir, along with two of his colleagues, approached me and asked me to give me some time for guidance. And I told him, really sorry, I don't have time. I am already very, very preoccupied. I can't give you the time. But he kept on requesting, and then it was decided between us that Yusuf Bashir and his cohort will come sometimes after Maghrib, I thought, Yusuf? Yes. And after Maghrib prayer, Yusuf Bashir came exactly on time, and on the very first day, I taught him something, whatever it was. I thought it was first short story, and I gave him some work to do. And I mean, if the students are sitting here, they remember very well, they know exactly that what do we as students do mostly to pass the exam. We simply cram the material, or the teachers produce for us the notes and we cram and rot the material, and eventually we get through. I gave him some critical exercise and some critical thinking to do, and asked him, when you come tomorrow, so do come having written something critical about that work. I was sure he won't do it or meri jaan chhoot jayegi. But when next day Yusuf Bashir came, so I was amazed to read his write-up, that he came up with such a wonderful, critically acclaimed write-up about the author that I really warmly welcomed him, and I felt that this is the student I myself would really feel proud of someday, and this is the student I would really feel pleased to teach. And the smallest journey ended after 3 months when Dr. Yusuf Bashir, now the result came. But before the result came, let me tell you that whatever, he wrote during those days, I gave to the other students, that this is the kind of work that you people come to compare with. And this is how, one should study. And after 3 months, when the result came, in those days, I remember even passing graduation was an uphill task, and students hardly got 64, 60, 66 or 100 marks. But Yusuf Bashir was the first student in the history of Nankana who got 135 marks in English. Now, I was absolutely sure that with such kind of marks, he'll get admission to Masters in English in Punjab University. But one day he came and told me that instead of English literature, he has got enrolled into media studies. And I was happy that, okay, one should, follow one's mind. One should go after one's mind, because only then we can really make the dreams come true. And Dr. Yusuf really embodied this spirit, and he let his dreams come true. And my next meeting with him, in that meeting he told me that now he's done his master's and now he's working in the same university in a broadcasting, I thought some organization and something. And in the next journey he told me that now he's doing MPhil, and then he was in China, and then I kept receiving videos from China where Dr. Bashir was walking proudly among the international students, now receiving accolade from the university, now receiving badges, and now standing first in the class, and then ultimately producing some excellent work. So I would really like to congratulate Dr. Yusuf Bashir. And because a number of teachers are present here, including Honorable Chairman PHEC here, so I often say that this is only the teacher who never feels jealous of his students as they grow up, as they progress in life, as they excel in things. So teacher really feels great, and he feels honored and amazed and absolutely happy and delighted that now somebody, who is the part of his life, is excelling in the world. So I now secondly congratulate him, and I congratulate myself that he's a part of me, he's a part of my city, and he's part of my city. Then the work he has produced, that is an absolutely wonderful and a substantial work in the field of media studies, literature, and social sciences as well, because what he has done in this book is a kind of holistic research that he has compiled. I remember when this book was going to be compiled, he was in touch with different scholars.
and was coaxing them that they should contribute towards making this book a success. He contacted me as well, and I also promised that yes, I'll contribute a chapter to that, and I did contribute a chapter. And fortunately, the first speaker who came here to talk about his book, the abstract that he was referring to was from my chapter. The topic of that chapter was global environmental challenges and the role of colored feminists. So on one hand, we had global environmental challenges. Pakistan, no doubt, is one of the countries who have been worst suffering from these environmental crises. And now here, as Dr. Saba rightly pointed out, that we were looking forward to Western academia, we were looking forward to Euro-American world, because they were the pioneers in the theoretical field, in the cultural field, in the media studies and the epistemologies. Usually they came from West, and we were looking forward to them. Even the name of this book also suggests the deconstructing culture and media studies. But then my phrase, colored feminists, it invites the attention of the reader to the global south. That now these are not the white feminists, not the middle class Euro-American white feminists who had been talking only about the emancipation of their women, and later on at some point of time the non-white women also realized that their labor had already been wasted away and they were not being talked about, and they would never be perhaps emancipated unless they started an awareness, and unless they started an organization of their own. And then they came up with the this black feminism and all that. So one can talk a lot about this book. You can go on and on about talking the every feature, the every single chapter that Dr. Yusuf Bashir and his co-editors had very meticulously gone through. And I remember that just sending a chapter was not enough. Rather, every time you send a chapter, so they approached you back, they contacted you back, and they made you revise the chapters. They let your chapter undergo rigorous scrutiny and very rigorous editings, and after all, when you were informed finally that your book chapter has been approved, so it was a matter of pleasure and honor for the contributors as well, that now they are the part of this global media. So about deconstruction, about global communication and all that, I thought there should be another meeting where we could talk about what is deconstruction. This is Jacques Derrida's concept, and Dr. Yusuf Bashir, having a clue from Derridian concept of deconstruction, he has applied that Derridian concept of deconstruction upon deconstructing the Euro-American so-called universalistic meta-narratives and those stereotypical representations that those Euro-American masters had imposed upon us. And the book has definitely helped considerably to dismantle and challenge those Euro-American stereotypical representations of the people of the global south. And now we can feel proud, and we can definitely look forward to the times when the indigenous knowledges, when the indigenous epistemologies, when the indigenous scholars and the Nankanvi scholars will rule the world. Thank you. तो अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर जाहिद बिलाल साहब से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपना एमफिल और पीएचडी मुकम्मल किया, और गुजरात यूनिवर्सिटी में ये जो पायनियर में है, जिन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन स्टडी डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी, और रेडियो पे उनका बड़ा काम है। और 2005 के ज़लज़ले के बाद जो एक मोटिवेशनल मुहिम थी, ज़िंदगी फिर से मुस्कराएगी, उनमें बड़ा उनका कलीदी किरदार रहा, बड़ा रोल रहा। और ब्रॉडकास्टिंग में भी उनका बड़ा नाम है, रिसर्च में, टीचिंग में। तशरीफ़ लाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद बिलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, और मुझे एक डर भी है, ख़ौफ भी है, और बड़ी खुशी भी है। मेरे लिए एक एज़ाज़ है कि मेरी बहुत ही इंतहाई मोहतरम उस्ताद
डॉक्टर नशीना सलीम साहिबा स्टेज पर बैठी हैं और मुझे उनकी मौजूदगी में बात करने का ये मौका मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एज़ाज़ भी है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब मौजूद हैं। सर, आपकी मौजूदगी में मैं कुछ बातें आज बाकायदा तौर पर ये सोच कर आया था कि कुछ चीज़ें इस हवाले से जो है हायर एजुकेशन कमीशन को भी इस पे देखना है। और डॉक्टर यूसुफ बशीर साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ यानी कि ये मौका फ़राहम किया है, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो बुक है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की डिबेट जो है, डॉक्टर नशीना सलीम साहिबा मौजूद हैं। हमारे असातिज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट के तमाम लोग, उनसे बड़ा दानिश्वर पाकिस्तान के अंदर और उनसे बड़ा लिटरेचर को समझने वाले लोग जो हैं और उनसे बड़े उस्ताद मैंने नहीं देखे। तो इस शोबे के अंदर जो रूट्स हैं इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जो पहला एमफिल बैच शुरू हुआ वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मरहूम मेरे उस्ताद, हम सब के उस्ताद डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब अमेरिका से पीएचडी करके आए थे और वो एम्पिरिकल रिसर्च की बात उन्होंने आकर करनी शुरू की थी। ये नहीं है कि उससे पहले लिटरेचर की बात जो मैं आज समझता हूँ, आज मैं ये बात करना चाहता हूँ बाकायदा तौर पर कि लिटरेचर का रोल क्या है, लेकिन ये है कि एम्पिरिकल रिसर्चेस की बात उसके बाद होना शुरू हुई। और उस वक्त उन्होंने ये जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो रिसर्च शुरू की, और मेरी उस्ताद डॉक्टर नशीना सलीम साहिबा का अपना पीएचडी का थीसिस जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और उसी वो जो डॉक्टर मुगीस साहब ने जो रिसर्च की थी उसी को एक्सटेंड करते हुए डॉक्टर अजमर रसूल साहब ने और फिर बहुत सारे लोगों ने उसी चीज़ को आगे बढ़ाया। तो आज मुझे याद आ रहा है कि हामिद मौलाना जो ईरानियन स्कॉलर है, ठीक है, और डॉक्टर मुगीस साहब, उनका तज़किरा बहुत इस हवाले से हमारी क्लासेस के अंदर होता था कि ये जो वेस्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि बड़े बड़े नाम में तो चलो हम ये कहते हैं अमेरिका और यूरोप और कनाडा कंट्रीज़ आते हैं, और जो ग्लोबल साउथ है जिसमें अफ्रीका और एशिया आता है, और एशिया के अंदर भी फिर हमारा एक साउथ एशिया है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और हमें भी ये जो साउथ और नॉर्थ की डिबेट के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो दरपेश रहते हैं। तो डॉक्टर यूसुफ बशीर साहब के जो 2 चैप्टर इस किताब के अंदर हैं वो बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। मैं चूँकि अपने आप को मीडिया हिस्ट्री का एक तालिब इल्म समझता हूँ, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने मैस मीडिया इन पाकिस्तान के हवाले से इसके अंदर बहुत अच्छा एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है। मैं उसको बहुत क्रिटिकली जो है देखने की मैंने कोशिश की है, और उसके अंदर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो पाकिस्तान की जो जर्नलिज़म है, पाकिस्तान की जो एक बहुत शानदार हिस्ट्री है स्टार्टिंग फ्रॉम जामे जहानुमा और फिर ऑनवर्ड, जो वो सारी चीज़ों को समझने में कामयाब रहे हैं। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है जो मुझे बहुत अच्छी, वार एंड पीस जर्नलिज़म के ऊपर डॉक्टर महमूद साहब का जो है यहाँ पर मौजूद है। तो पाकिस्तानी जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी पाकिस्तान का हवाला है और पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्लोबल नॉर्थ में ये जो पाकिस्तान के हवाले हैं वो इस तरह से जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। अब हमें चैलेंज क्या है? अब मुझे यानी कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज जो हमें इस हवाले को समझना है, तो मेरी एक तो बड़ी दस्तबस्ता गुजारिश ये है कि देखें, पाकिस्तान का कोई दूसरा मतलब नहीं है सिवाय 2 बातों के, कि हम सब पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं, और दूसरी बात ये है कि हम सब मुसलमान हैं। बस वो ये पाकिस्तानी होने का ये मतलब है, ठीक है। तो इस पे कोई हमें एक दूसरे को फतह करने की कोशिश में मसरूफ़ ना रहे, और ना हमारी तवानाइयाँ इसके ऊपर ज़ाया होनी चाहिए। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि देखें, हमारी कल्चरल रूट्स, हमारी पॉलिटिकल रूट्स, हमारी एकेडमिक रूट्स को अगर किसी तरह से आज इस दुनिया में जगह बनानी है तो वो 2 ही काम हैं। एक तो फिक्री महाज है और दूसरा उसको एग्जीक्यूट करने वाले पॉलिटिशियन हैं। तो फिक्री महाज पर जिन लोगों ने काम किया है, जो कि एजुकेशन से वाबस्ता हम लोग हैं,
उस हवाले से अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो फ़िलासफ़ी है उससे गुज़रे बगैर ये साउथ, यानी कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया को हमसे सीखने की ज़रूरत है। वो इस तरह से कि एक तालिब इल्म के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान का बन जाना, ये मैं सर बड़े शरह सदर के साथ कह रहा हूँ, रवायती तौर पर नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़, ये रवायती तौर पर मैं एक तालिब इल्म के तौर पर हमीद निज़ामी हॉल के अंदर इस तरह से बैठकर मैंने बहुत सारी महफ़िलें जो हैं वो अटेंड की हुई, सफ़र कर के पंजाब यूनिवर्सिटी से पैदल चल के भी मैं चला जाता था, और वो हमीद निज़ामी हॉल के अंदर हमने ये एक रवायती बातें तो सुनी हुई, यानी कि ये उससे हट कर मैं थोड़ा सा ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें बहुत काम पाकिस्तान में हुआ है लेकिन उनकी कदर नहीं की जाती। ये फ़िलासफ़ी अगर किसी को नहीं मालूम तो अब होनी चाहिए कि खुर्रम अली शफ़ीक पाकिस्तान में 3 टाइम प्रेसिडेंशियल इकबाल अवार्ड याफ्ता आदमी हैं, जिन्होंने अपनी ही थ्योरी इकबाल एकेडमी के अंदर जितनी रिसर्च की थी अपनी ही रिसर्च को रिव्यू कर लिया है और अपनी ही सारी रीवैम्प कर ली थ्योरीज़। जो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने लिखा हुआ था उनसे भी माजरत के साथ, और उनके जो रिश्तेदार को किताब में सूफ़ी साहब ने लिखी थी उन पर भी उन्होंने रिव्यू कर लिया कि देखें, यानी कि इकबाल एक बहुत बड़े जीनियस, बहुत बड़ा लेजेंड आदमी थे, और उन्होंने कोई चेंज नहीं है। हम तो कहते रहे कि ग्रेजुअल चेंज आई और हम ये सारा कुछ नहीं, 1908 से लेकर ऑनवर्ड उनकी जो बात थी उन्होंने वो बात की है। उनका फ्रेमवर्क पढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसे एम्पिरिकल रिसर्च ने यानी कि जो नेचुरल साइंसेस के अंदर आप ये देखें कि एक पहिए की ईजाद और उसके बाद से जैसे ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं कि ये एकदम पूरी दुनिया ने पिछले 100 साल के अंदर जो तरक्की की है, उसी तरह से सोशल साइंसेस को भी तरक्की करनी चाहिए थी। सोशल साइंस उस नेचुरल साइंस की तरह से तरक्की नहीं कर सकी। उस हवाले से रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स के अंदर ये डिबेट मौजूद है कि साइकोलॉजी को नहीं समझा गया, वेस्ट एक जगह पर आकर रुक गया है, और जिस जगह पर वो अक्ल और विजदान को अलग अलग चीज़ें जो है तोड़ देते हैं, अगर वो ना तोड़ते तो ये सोशल साइंसेस भी उसी तरह से आज हम इसमें वंडर्स कर रहे होते। दुनिया के लिए, हमको अपने लिए नहीं कह रहे कि बतौर मुसलमान नहीं कह रहे, ये एक रिसर्च की ज़बान में हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर भी इसी तरह से तरक्की हो रही है। दूसरा जो है पहलू, सॉरी बात लंबी होती है मैं माजर के साथ, दूसरा जिस बंदे ने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया पॉलिटिक्स के तौर पर, तो हमारी पॉलिटिक्स का हल भी मुस्लिम लीग की, वो वाली मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया है, और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी स्ट्रेटजीज़ को स्टडी करके दुनिया भी हमसे ये मॉडल ले सकती। मैं तो ये कहता हूँ दुनिया को मॉडल देने की ज़रूरत है, और दुनिया को वाकई इंटरनलाइज अगर हम ये करना शुरू कर दें तो दुनिया ये स्ट्रेटजी देखे कि कैसे बन गया था। 5-6 प्रपोजल्स हैं जो कांग्रेस यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने दी, और कांग्रेस ने, गांधी ने हमेशा ये कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कौन थे जो एक्सेप्ट करने वाले थे? हमने तो कभी ये इनकार नहीं किए थे। ये मिलिटेंट जर्नलिज्म एक और स्ट्रीम है, डॉक्टर यूसुफ बशीर साहब आपने जो तस्करा किया, लेकिन 1940 के बाद जो कायदे आज़म वाली जर्नलिज्म है वो और जर्नलिज्म है, वो आप डॉन और पाकिस्तान टाइम्स और इन चीज़ों में देख सकते हैं। तो यानी कि ये जो मुस्लिम लीग की जर्नलिज्म है वो जर्नलिज्म है, आप देखें कि उसके अंदर आपको मॉडर्निटी नज़र आएगी, आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये है कि हमने तो हमेशा वेस्ट के साथ चलने की कोशिश की है। हम इस डोमेस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज को या ग्लोबल साउथ की अप्रोच को एक मुआनदाना या कॉन्फ्लिक्टिंग वे में देखना, मैं ये कहता हूँ कि इकबाल ने ना देखा है और ना कायद आज़म ने देखा है, और ना सर सैयद अहमद से लेकर खां से लेकर ऑनवर्ड हमारे लोगों ने देखा था, जो मुस्लिम लीग की अप्रोच रखते थे। कांग्रेस के साथ जिन्होंने हमें बहुत यानी कि मुसलमानों को ज़रा थोड़ा सा प्रवोक तो किए रखा, ज़रा शोला जलाए रखा, आप ये कहते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने मकासद हासिल नहीं कर सके, मकासद में उनकी फेलियर ही रही। लेकिन जिन्होंने मकासद हासिल करके दिखाए वो हमारे असल जो है उसको हमें पकड़ना है और उन्हीं से ही हम सीखना है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये 2 रास्ते हैं, इसके ज़रिए से हमारी डोमेस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, हम इसी रास्ते से सारी चीज़ों को आगे लेकर आए। यहाँ पर अब मैं यानी कि जो है युबंटोइज़म जो अफ्रीका ने अपनाया है, अब आप देखें कि यहाँ पर वो अपनी डोमेस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज कैसे कर रहे हैं। वो तो युबंटोइज़म बता रहे हैं
کہ آئی اینڈ دو یعنی کہ جو دیر ہیں, جو ادر ہیں اور میں ہوں, وہ کہتے ہیں میں تو ایگزسٹ نہیں کرتا اگر ادر دوسرے لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے, تو میں ایگزسٹ کرتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, تو ہم مل کر بنتے ہیں. یہ یوونٹوزم کا جس کو منڈیلا نے اور یعنی کہ ٹوٹو نے یعنی کہ پاپولرائز کیا جس آئیڈیا کو, تو ہمارا اب یہ دیکھیں دوسرا یہ اوکاچھا نے جو ہے اب یعنی کہ دوسری بات جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ لٹریچر کی بات ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے اندر کوئی نیا کام نہیں رہا ہے. ٹی وی چینلز آئے تھے تو ہم سٹک ہو گئے اور سن کر برا حال کر لیا ہم نے اپنا, اور آج کوئی ٹی وی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. پھر ویلاگرز کا ایک سیلاب آیا, لیکن آخر ایک ہی بات کتنی مرتبہ سنی جا سکتی ہے. تو اب وہ بھی ڈکلائن کی طرف آپ دیکھ لیں گے چلے گئے ہیں یا کچھ اور دنوں تک چلے جائیں. باقی رہنے والی بات کون سی ہے؟ باقی رہنے والی بات جو ہے وہ میں اقبال کی فلسفی آپ کو ایک دو نقطے بیان کر کے میں جانا چاہوں گا. بس سوری میں معذرت چاہتا ہوں, بات لمبی ہوگی, لیکن اگر میری تھوڑی سی بات کنکلیوڈ ہو جائے تو صرف یہ کہ دیکھیں اس کو انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اقبال نے جو ماڈل دیا ہوا ہے وہ ماڈل یہ ہے کہ جو لٹریچر ہے کسی بھی سوسائٹی کا اس کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپرٹ موجود ہوتی ہے, وہ کلچر میں آپ کو نظر آئے گی. اس لیے انہوں نے یونیفارم کلچر کی, وہ جو یورپ کا ہائر کلچر اور لوئر کلچر کی تقسیم کے بالکل خلاف تھی. یہ ان کی تھیری ہے. اب اس تھیری کو ہم نے یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب لٹریری کرٹیسزم کی جو جتنی تھیریز ہیں اگر ہم ان کو نہیں کریں گے تو وہ ایجنڈا سیٹنگ اور کلٹیویشن اور یعنی کہ یہ والے معاملات کے اندر ہی ہم جتنی یعنی کہ وہ جو نارتھ سے آئی ہوئی ہے چیز اسی کو کرتے رہیں گے. لیکن جو لٹریچر کی ہماری اپنی تھیری ہے اس کو تو ہم نے کبھی نہ یہاں تذکرہ کرتے ہیں نہ وہاں تذکرہ کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے جو ماڈل ہے کہ لٹریچر جو ہے اصل میں وہ فیصلہ کرتا ہے. پولیٹیشنز نے تو لٹریچر سے آئیڈیا لینا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں ناول لکھا گیا ہے, آپ یہ دیکھیں عبداللہ حسین کا ناول, مستنصر حسین تارڑ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا آدمی. کوئی آتا ہے کوئی بلائے تو صحیح, کوئی بات تو کرے ان سے, کیسے وہ بات کریں گے. اب ہمارے فورمز کے اوپر ایک روایتی لوگ آتے رہیں گے, روایتی باتیں ہوتی رہیں گی, تو کتنی کوئی آپ بات تو ان سے پوچھیں نا سویلائزیشنز کیسے ختم ہوتی. وہ طاہرہ اقبال جس نے پچھلے دنوں ہڑپا ناول لکھا ہے اس کو بٹھا کر پوچھیں نا کہ سویلائزیشنز کیسے ختم ہوتی. تو اب یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے یہ انتخابات کے نتائج آئے ہیں. ہم تو پہلے رو رہے تھے انڈیا میں بھی تقریباً ملتے جلتے آ گئے ہیں, اور ملتے جلتے ہی امریکہ سے بھی آنے والے ہیں, وہ بھی الیکشن ہو جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال سامنے آ جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ریویمپ ہونے جا رہی ہے. 120 سال ابن خلدون کی نظر میں 40 سال کی جنریشنز ہوتی ہیں, اور جو 120 سال کو پورے ہونے کو ہیں, اور شاید یہ چیزیں بھی اب ریویمپ ہونی ہیں. تو خیر اس بات کے اندر میرا کنکلوژن کی طرف یہ ہے کہ لٹریچر بہت امپورٹنٹ ہے. لٹریری جرنلزم نے آگے چلنا ہے. جس جرنلزم کے اندر لٹریچر کا ریفرنس نہیں موجود, کلچر نہیں موجود, وہ جرنلزم نہیں چل سکے گی آگے. اور ادھر ہی اوکاچھا نے یہاں پر پپٹری شو کا ایک جو ہے آرٹیکل وہ لکھا ہے کہ جرنلزم کے اندر آپ کو یہ چیزیں لانی پڑیں گی کہ آپ کا میلے ٹھیلے, آپ کا کلچر, آپ کے یعنی کہ پپٹری شوز, آپ کا ڈرامہ, میرا فلم, ٹھیک ہے, یہ بولیاں, یہ ساری چیزیں جو لوکل ہے, یہ وارث شاہ, یہ بلے شاہ, یہ شاہ حسین, ٹھیک ہے, وہ ثروت حسین سے اور نجم حسین سید سے پوچھیں کہ شاہ حسین کے دور کا لاہور کیسا تھا, ٹھیک ہے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یونیورسٹیاں اب ہم نے دیکھیں. تو وہ تو اکسی مفتی سے پوچھ لیں. اکسی مفتی تو ممتاز مفتی کے بیٹے حیات ہیں, بتا دیں گے, جنہوں نے ساری عمر ریسرچ یہی کی ہے. ایگزیکٹلی آپ کا ثقافتی میڈیا بہت بڑی بک ہے اس حوالے سے, بالکل کہ اس چیز کو بالکل ٹھیک. تو لٹریچر گائیڈ کرتا ہے پولیٹیشنز کو. لٹریچر سے حوالے لینے ہوتے ہیں پولیٹیشنز نے, ٹھیک ہے, اور لٹریچر کو پاپولرائز کس نے کرنا ہوتا ہے؟ اچھے لٹریچر کو ایجوکیشن نے. تو اکیڈیمیا کا کام یہ ہے کہ اچھے لٹریچر کی طرف لوگوں کو لے کر آنا, گائیڈ کر دیں, ٹھیک ہے, اور پولیٹیشن کا کام ہوتا ہے لٹریچر کو یوٹیلائز کر لینا, ٹھیک ہے. اور یہ وہ سرکل ہے, اور یہ اقبال کی یونیفارم کلچر کی, اور یہ وہ تھیری ہے, اور اسی تھیری کے ساری کی ساری سیکرٹس انہوں نے اسرار خودی کے اندر بتا دی.
3 बातें हैं। नंबर 1 अतात, कि स्टेट की अतात है, और स्टेट वो नहीं, ये स्टेट का मतलब ये है मैं इस पोडियम पे मौजूद हूँ तो कोई एक एग्रीमेंट है डॉक्टर यूसुफ बशीर के साथ जो मुझे यहाँ ले आया है, ये दिस इज स्टेट। मैं एक जगह पर मौजूद हूँ, सीट के ऊपर मौजूद हूँ, मैं अपनी सीट पर अपना म्यूज़िक सुन सकता हूँ, लेकिन ये है कि कोई वो एक स्टेट है मेरे और दूसरे के दरमियान में, कि भी जब तक वो डिस्टर्ब नहीं होता उतनी देर तक, यानी कि वो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा तो ये मेरा और उसका मुआहदा है, ये स्टेट है। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है कि अतात, वो अतात वाली। दूसरी ज़ब्त नफ्स है, इंटरनलाइज करना है खुद ही, जो हम ये इर्द गिर्द सारी दुनियावी अगर दुनिया जहान की दूसरों में गलतियां निकालेगा, अपनी बात नहीं करते हैं। तो ये हमारी थ्योरी है, ये है साउथ, इस साउथ को लेकर आना है अगर हमने ये समझना है। तो ये इसरार खुदी में 3 बातें हैं उस मसनवी के अंदर पूरे, जो सीक्रेट ऑफ सेल्फ है। और इकबाल ने कहा जो पा लेगा, यानी कि ये और वो कुरान से है। मैं जानबूझकर वो बात लंबी वो बात नहीं मैं करना चाहता, लेकिन ये है कि एक ये है कि अपने आप पे कमाल ज़ब्त नफ्स, अपनी इस्लाह, खुद मुहासबा, अपना मुहासबा है, अपना मुहासबा नहीं है तो कुछ भी नहीं, ठीक है। और तीसरी बात लास्ट है बस, उसमें ये है नियाबत इलाही। नियाबत इलाही का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ चीज़ें आपने अतात कर ली, सब्र कर लिया, अब आगे अचीवमेंट नहीं मिल रही, आगे कुछ कामयाबियाँ नहीं मिल रही हैं। तो कायदे आज़म छोड़कर चले गए थे लंदन, पता था कि अब मैं जितना भी इनसे करूँगा ये काम नहीं होने, उन लोगों को पता था, वो लोग कैलकुलेट करते थे टाइम को। इकबाल ने ये टाइम को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। ये नियाबत इलाही का कॉन्सेप्ट ये है कि एक वक्त आना होता है, वो भी अगर आप फरीदुद्दीन अत्तार की वो जो 7 स्टेजेस हैं, वो अगर कोई हमारे ये थियरी के अंदर इंटरनलाइज कर लेगा तो हमें अपने फ्यूचर का पता है मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये है कि वक्त ने आना है, उसको उस नज़रिए को वासफ़ साहब ने यूँ बयान कर दिया है कि कोई हुस्न इंतज़ार भी कोई चीज़ होती है और हुस्न इस्तकामत भी कोई चीज़ होती है। तो ये सारे काम फिर इंतज़ार करना होता है अच्छे वक्त का, जब वो सारे काम हो जाएंगे तो हमें इस तरह से इस थ्योरी को जो है वो इंटरनलाइज करना है। दूसरी बात में लास्ट में, यानी कि PHEC के सर मौजूद हैं, सर सिर्फ ये है कि ये जो ग्लोबल साउथ वाली डिबेट है और इसके नतीजे के तौर पर मुझे इल्म है कि कुछ आप लोग रिव्यू कर रहे हैं जो PhD के थीसिस और हमारे यानी कि जो फॉरेन इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, उसमें अगर यही वाला मामला रहेगा तो हमारी लोकल तो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर साउथ तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। मेरी थ्योरी की अभी तो एक्सेप्टेंस वहाँ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने जर्नल, अपनी बात, अपनी किताबें, अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर लूँगा तो एक दिन वो भी आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर हम उन्हीं को कॉपी करते रहे और उन्हीं के पैटर्न को फॉलो करते रहे तो ये मामला। तो एक तो ये है कि इसका एहतमाम होना चाहिए कि जो हमारे HEC के जो जर्नल्स हैं उनकी पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए कि लोकल जो हमारा है वो जो लिटरेचर है और लोकल थ्योरी जो है और साउथ को जो है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए और विन विन सिचुएशन के अंदर सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं जनाब दावत देता हूँ राना सिकंदर एजाज साहब। Somebody, thank you very much. I'm truly honored. इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो कोशिश करें कि तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है वो मुख्तसर सर मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका और मेरी यही कोशिश है और यही मैं चाहता हूँ कि 37 ईयर्स में एजुकेशन मिनिस्टर अगर बना दी है खुदा ने उसकी मखलूक ने, तो आई हैव टू पे बैक सम हाउ एंड दैट इज़ वन ऑफ माई मेन प्रायोरिटीज़। सर आपकी बड़ी खूबसूरत बातें हैं, वैसे तो आपको टेक्निकली सियासतदान होना चाहिए था विद द कन्विंसिंग पावर दैट यू हैव। द टॉपिक ऑफ कोर्स इज़ ऑफ रेलेवेंस और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड देन मीडिया एंड कल्चर एंड डीकंस्ट्रक्शन एंड हमने क्या किया और हम कहाँ से शुरू करें, किधर गई सारी बातें जो इकबाल लिख गए, कायदे आज़म का रोल क्या था। बार कैफ 2 चीज़ों से डिसएग्री भी ज़रूर करूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने वो पाकिस्तान नहीं बनाया। हमने 47 के बाद आई वॉज रिसेंटली इन भावलपुर और नवाब भावलपुर की कुर्बानियाँ देखें कि उन्होंने अपना गोल्ड या सिक्योरिटी रखवा के आपके मुल्क की तनख्वाहें दी, उन्होंने सादिक पब्लिक स्कूल बनाया, उन्होंने आपके सारे बराजेस, यू टॉक अबाउट हेड बल्लो की, हेड सुलेमान की, और बड़ी कंट्रीब्यूशंस ऐसी हैं
بٹ بار کیف 1947 کے بعد 1960 کا پاکستان تھوڑا سا یاد دلانا چاہتا ہوں. یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج PIA جو نیلام ہو رہی ہے ایئرپورٹس، تو ایک چھوٹی بات ہے، نیو یارک کے اندر ہوٹلس خریدتی تھی. یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کی ساری ایئر لائنز ہم نے کھڑی کی. یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ EK ایمریٹس کا کوڈ اس لیے ہے کیونکہ ایمریٹس کراچی جہاز ہمارا، ایئرپورٹ ہمارا، انہیں اڑنا ہم نے سکھایا، ہم کہیں رستے میں گر گئے. یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ US پریزیڈنٹ کا فون نہیں آتا، US پریزیڈنٹ اور پوری کیبنٹ ایئرپورٹ پہ آپ کے پریزیڈنٹ کو لینے آتی تھی. یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ DC میں چھٹی ڈکلیئر کی جاتی تھی کہ پاکستانی صدر آ رہے ہیں. یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی جرمنی کو ایکسپورٹ کر رہے تھے. یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ افریقن اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے تھے، بنگلہ دیشی. میں نے خود پڑھا ہے 70s کی ان کتابوں کو، ان کی حاضریاں دیکھی ہیں. اور یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرلی 96 تک ہماری اور انڈیا کی اکانومی اور کرنسی بھی ایٹ پار تھے. تو گمے تو ہم رستے میں بار کیف کہیں بعد میں. ہم نے فاطمہ جناح سے کیا کیا، ہمارا کردار کیا تھا، ہم نے ان لرننگ سے کیا سیکھا، کیوں بولے شاہ کا جنازہ 4 دن نہیں پڑھایا گیا جسے آج آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے وہ ایشوز بار کیف ایز اے سوسائٹی ہم فیس کرتے رہے. دوسرا سر آئی آلسو لائک ٹو ریکویسٹ کہ پاکستان از اے بگ ایگزامپل. آپ نے صحیح کہا، بٹ میں تو موٹیویشن ڈرائیو کرتا ہوں اس ٹیم سے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. بیکاز میرے مٹرنل پٹرنل گرینڈ فادر دونوں انڈیا سے. میری شادی پہ 15-20 سکھ آئے ہوئے تھے، اور جو سٹوریز میں نے سنی وہ سٹوریز بڑی طاقتور ہے سر. میرے دادا نے مجھے ایک دن بتایا، شام کو بیٹھے ہوئے تھے رونے لگے. میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے یار مجھے یاد آ گیا میری ایک چھوٹی بہن ہوتی تھی، میں اس کی انگلی پکڑ کے پاکستان لا رہا تھا، ریلوے اسٹیشن پر رش تھا، گم گئی. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کبھی ملی ہی نہیں. تو سوچیں ہمارا بھائی یا بہن آج گم جائے اور ملے ہی نہ. بٹ ویل پاور دیکھیں، آئے، اسٹرگل کی، محنت کی. پاکستانیز جو یہاں رہتے تھے انہوں نے بھی بڑا ویلکم کیا. میرے مٹرنل گریٹ گرینڈ فادر، ایک والد نے، ان کا سنگرور میں ایک بہت بڑا دربار ہے آج پٹیالہ ریاست میں، انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستان بھیج دی. آپ میں اتنی ہمت ہے کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ ایک اور اسٹیٹ میں چلے جائیں اور آپ نہ جائیں، اور آپ ان مشکلوں کو فیس کریں اور اپنے بچوں کو سیفٹی کے لیے پاکستان بھیج دیں. آج کے کسی باپ میں وہ ہمت نہیں. اس لیے یہ پاکستان اس اسٹیج پہ تھا جب وہ پاکستان آئے. ان کی ول موٹیویشن اس لیول پہ تھی. اے لٹل آف ٹاپک آلسو سر، پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنا تھا. کئی لاکھ ہندو رہتے ہیں یہاں پہ. آپ کا سارا کراچی جو ہے وہ وہی چلاتے تھے، اور کئی لاکھ کرسچنز بھی رہتے ہیں. اور یہ ناٹ اونلی آر ریلیجن بٹ قائد اعظم ان سیلف از اسٹریس دا امپورٹنس آف انکلوسیوٹی، کہ ہم کیسے انہیں ایک اکٹھے نظام میں بیٹھ کے چلا سکتے ہیں. ہائیڈ پارک لنڈن بڑی ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں، بٹ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ کوئی مسلمان اس پارک میں نہیں آئے گا. وہ مسلمانوں کو صفائی والی جابز بھی نہیں دیتے. ہم بار کیف انہیں ضرور دیتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف کریکشنز. ایک چھوٹی سی مثال، بیکاز مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے بڑے لمبے لمبے لیکچرز پسند نہیں ہوں گے. آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ فار ایجوکیشن اینڈ دی ریفارمز، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک بگ بیکاز پتہ تو 2-4-6 مہینے میں بار کیف سب کچھ آتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سنانا چاہتا ہوں ایک بڑے مشہور انڈین رائٹر کی. اب میں کتابوں سے بار کیف بہت سیکھتا ہوں. تو ون آف دا تھنگز آئی ایم لرننگ ان پالیٹکس، میں نے ماکیویلی کی جب دی پرنس پڑھی تو اس میں نے لکھا تھا کہ بی اویئر آف دی فلیٹررز. اور میں سیکھتا ہوں، امپلیمنٹ کرتا ہوں اس سے. ایک یو سیڈ حضرت علی کے اس کال سے بھی سیکھتا ہوں کہ بہتر آدمی کیسے بننا ہے، غلطی کے بعد سیکھنا کیسے ہے غصہ ہوئے بغیر. بابا کیف وہ انڈین رائٹر نے یہ کہا کہ ہمارے پاکستانی اگین کمنگ ٹو دی ساؤتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ کئی ہزاروں چائے کے ڈھابے ہیں، اور پہلے تو بہت ہی کامن ہوتے تھے. اس میں شام کو بیٹھ کے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ بابر اعظم نے انڈیا کے خلاف غلط شاٹ کیوں کھیلی اور کیسے اسے صحیح کھیلنی چاہیے تھی، اور ہم یہ میچ جیت سکتے تھے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے مسئلے کیا ہیں جن کا حل نہ شہباز شریف اور عمران خان صاحب کے پاس ہے، نہ زرداری صاحب کے پاس، نہ فضل الرحمان، نہ جماعت اسلامی اس کے پاس بار کیف ہے. اسے یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر امن و امان کیسے آنا ہے، اور اس کے اگینسٹ بڑے آئیڈیاز ہیں. ٹریجڈی بار کیف یہ ہے کہ اس کا کام اچھی چائے بنانا تھا، وہ نہیں کر رہا، باقی سارے کام کر رہے ہیں. تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کافی ایڈ کر لوں تو میری سیل بڑھ جائے گی، کعوے کی بہت ڈیمانڈ ہے، اسے ایڈ کر لوں. وہ وہیں رہا
दूसरों को मशवरे देते हुए. सो स्मॉल बेबी स्टेप्स मैटर. आज हम सारे यहाँ अहद करें कि हम पढ़ेंगे इकबाल और उससे सीखेंगे, तो कल से शायद वो चेंज आ जाए. आप बाहर जाके गंद फेंकना बंद करें, कल से शायद अरबों रुपए WNC के बच जाएँ. कमाल का इंस्टीट्यूट है पंजाब यूनिवर्सिटी, बट थोड़ा सा टाइम निकालें, स्कूलों के बच्चों को इंटर्नशिप्स के पढ़ा दें. टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज है. सो वो ऑफ़र मैं लेके आया हूँ. आई विल नॉट बोर यू एनी मोर, बट आई वॉन्ट टू श्योर यू कि मैं पहली दफ़ा मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली बना हूँ, पहली दफ़ा तालीम का वज़ीर बना हूँ बिकॉज ऑफ माई कॉन्ट्रीब्यूशन. और बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं. मैं इससे पहले चेयरमैन ज़िला काउंसिल कसूर था. एंड आई टुक चार्ज, मुझे सिर्फ 2 साल मिले 5 साल की जगह. और वो जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, आई डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स हियर, बट उन्होंने हमें घर भेज दिया. बट पहले साल के बाद हमने क्या किया, कसूर वाज नंबर 18th इन द एजुकेशन रैंकिंग. मैंने कहा ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, तालीम से मुझे इतना प्यार है. मेरा ही ज़िला 18वें नंबर पे. KPI सेट किए, कमाल से एजुकेशन लगाया, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को बुलाया, सारी कम्युनिटी को बुलाया कि नंबर 1 होना है. और 11 महीने बाद 2018 में we were number 1 and we stayed number 1. So there is things that we can do. And with 65% of people under 35, we should be doing that. And I do know that education is the most important thing. Everything else in the world can wait. Education cannot wait. हमारा मज़हब भी ये कहता है, इकरा, पढ़ो, पढ़ना शुरू करें. Thank you very much. Thank you very much. काशिम मंजूर साहब, DG पब्लिक लाइब्रेरीज़, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें. मैं डॉक्टर यूसुफ बशीर साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया. और अगरचे मेरा भी MPhil जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है UK से, लेकिन सच्ची बात है मैं इतनी आलमाना किताब पर इजहार ख़याल का अपने आप को अहल नहीं समझता. तो ये उनकी मोहब्बत है और जो मैं गुफ्तगू करूँगा उसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं के सर है. और एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन के एक तालिब इल्म के तौर पे और एक छोटे मोटे प्रोफेशनल स्पीकर के तौर पर जिसके 250 के करीब लेक्चर हो गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन या अबलाग है वो उसकी बेसिक्स पे हमें हमेशा बात करते रहना चाहिए. हमारी मादरी ज़बान हमारी जिबिल्लत के अंदर पैवस्त होती है. उसके बाद हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज है, फिर इसके बाद सेकंड लैंग्वेज है. तो इस केस में अंग्रेज़ी ज़बान हमारी सेकंड लैंग्वेज है. तो अबलाग का अमल उस वक़्त अपना मकसद मुकम्मल करता है जब वो 2 वे हो और मुकम्मल तौर पर समझ में आ रहा हो. इसमें कोई शक नहीं, यहाँ बड़ी उम्दा अंग्रेज़ी बोली गई है और मैं ख़ुद भी अंग्रेज़ी के ज़रिए से रोज़ी कमाता हूँ. ताहम मैं इस बात को ज़रूरी समझता हूँ कि बात को सहल करके पेश करना भी ज़रूरी होता है ताकि आप दूसरे लोगों को सही मानों में इन्वॉल्व कर सकें. उसके बगैर ये सारी बिल्कुल एक माज़रत के साथ एक लेपा पोती है और एक जस्ट टाइम गुजारना है और मतलब एक कॉस्मेटिक किस्म की बात करना. ये इब्तदाई चंद जुमला है मोतरिज़ा या हमला है मोतरिज़ा के बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ. ये किताब हर दर्जा आलमाना है. मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कम्युनिकेशन से मेरा भी मतलब वास्ता है. जब मैंने इसको मतलब इन्हीं की तरह से डीकॉन्स्ट्रक्ट किया कि ये किताब कहती क्या है, तो 2-4 चीज़ें मेरे सामने आईं जो मैंने उर्दू में ही लिख ली हैं और उर्दू में ही आपसे बयान करूँगा. किताब बेसिकली है हैंड बुक ऑफ रिसर्च ऑन डीकंस्ट्रक्टिंग कल्चर एंड कम्युनिकेशन इन द ग्लोबल साउथ. ये बड़ी एक टेक्निकल किताब है और उसमें टर्मिनोलॉजी है और आमतौर पर जो हैंड बुक्स होती हैं इनके 2 चैप्टर इसमें शामिल हैं कि ये एक निसाबी किस्म की किताब है या हवाला जाती किताब है, रेफरेंस बुक जिसे हम कहते हैं. ये बहुत इसमें कम्प्रीहेंसिव रिसोर्सेज होते हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज और इस तरह के सारे वो वसाइल इस्तेमाल किए होते हैं जो किसी मामले को गहराई से समझने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से ज़रूरी होते हैं. और ये ऐसी किताबें जो है तालीमी इदारों में दर्सो तदरीस और रिसर्चर्स की मुआवनत के लिए लिखी जाती हैं और इसका मकसद मौजू की एक ऐसी तफसील फराहम करना होता है जो तालिब इल्मों, मुअल्लिमीन और पेशावर अफराद के लिए मुस्तनद साबित हो और उसको सामने रखते हुए वो अपने काम को ठोस बुनियादों पर उस्तवार कर सकें.
زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاتا، لیکن یہ اپنے اپنے موضوع پر ایک اتھارٹی ہوتی ہیں، یعنی اس طرح کی ساری کتابیں ہیں، اور یہ پیشہ ورانہ جو ہماری ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ہم علمی ترقی ہے اس میں ہماری بے حد معاونت کرتی ہیں۔ یہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کی تحقیقاتی مطلب فولیوز ہوتے ہیں یا کتابیں ہوتی ہیں یا میٹیریل ہوتا ہے، تو یہ اتنا اوکھا کام ہے کہ یہ کرتے ہوئے آنکھیں دکھ جاتی ہیں اور گوڈے درد کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر یوسف صاحب نے یہ اس کے باوجود، میں حیران ہوں کہ ان کی یوتھفلنس قائم ہے اور ان کی آنکھوں پہ بظاہر میں روٹین میں چشمہ بھی نہیں دیکھتا، تو انہوں نے یہ سارا کچھ کر دکھایا ہے، اور انتہائی بھاری بھرکم 2 پورے چیپٹر لکھے ہیں، جس وقت میں صرف ایک چیپٹر پہ اظہار خیال کروں گا کیونکہ ٹائم ظاہر ہے ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے، اور دوسرا میں نے جس طرح کیا، یہ میرا اس طرح سے منصب بھی نہیں ہے، لیکن اس کتاب نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو ڈی کوڈ کروں یا ڈی کنسٹرکٹ کروں ان دا ریئل سینس آف دا ورڈ۔ بڑی مختصر جو ہے بات کرتے ہوئے کہ میرے خیال میں میری ریسرچ، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ اور تحقیق کے مطابق، میرا یہاں پہ میں واضح کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے صرف ایک ملاقات ہے یونیورسٹی آف گجرات میں، اور وہاں بھی ہم ایک فنکشن میں گئے تھے، تو انہوں نے پتہ نہیں کس بنا پر یہ تصور کیا کہ یہ کتاب انہیں مجھے دینی چاہیے۔ تو میری معلومات کی حد تک یہ کسی پاکستانی کی اس موضوع کمیونیکیشن کے اوپر، وہ بھی گلوبل ساؤتھ میں اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کے موضوع کے اوپر لکھی گئی پہلی کتاب ہے، اور اس کا شریک آتھر ہونا بھی ایک بے حد اعزاز کی بات ہے۔ یہ اس ہینڈ بک کے دیکھیے 24 چیپٹرز ہیں، 24 چیپٹرز، اور جو گلوبل ساؤتھ اور نارتھ کی ٹرموں سے آپ واقف ہوں گے، ایسٹ اور ویسٹ، اور اب اس کو ساؤتھ اور نارتھ کہا جاتا ہے، یہ بڑی میننگ فل ٹرمیں ہیں۔ آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں ڈیولپ کنٹریز اور لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ دونوں آتے ہیں۔ ساؤتھ کو عموماً نیچے والے ملکوں میں جانا جاتا ہے، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ اس میں ذرائع ابلاغ کے کردار پہ گفتگو کی گئی ہے، جو موجودہ دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ڈس انفارمیشن، اس پہ بھی انتہائی قابل قدر تحقیق ہے۔ وربل نان وربل کمیونیکیشن پر بھی بے حد عمدہ تحقیقی مضامین شامل ہیں، اور اسی کے علاوہ روایتی آرٹ یا ڈیجیٹل ایرا کلچر، اس کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی ریلیونٹ کتاب ہے کہ یہ ان ایشوز کو ڈسکس کرتی ہے، ایڈریس کرتی ہے، جو ہر وقت ہمارے سامنے پریولنٹ رہتے ہیں، ہمارے موبائل فون کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں آل دا ٹائم، اور ان کو بڑی ڈیپتھ میں جا کر انہوں نے ڈائیسیکٹ کیا ہے، اس کو توڑا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کی اناٹومی میں جا کر اس کو بیان کیا ہے کہ اس کو یعنی کلچر اور کمیونیکیشن جو ہے یہ آپس میں کس طرح سے مکس ہو کر اپنا ایک ٹوٹل امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے اہم ابواب ہیں، ترقی اور کلچر، سماجی اور مذہبی اصول، اور جو ابلاغیات کے طے شدہ اصول ہیں ان کا پاکستان میں ابلاغ کیسے ہو رہا ہے، پاکستانی عورتوں پر سوشل میڈیا کا اثر، پولیٹیکل کمیونیکیشن جو کہ غالباً آج کا سب سے ایک گرم موضوع ہے، ہاٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات کی گئی ہے، کیونکہ ہر وقت ہم وی آر پولیٹیکل اینیملس۔ تو میں نے اس پہ ایک ٹرم بھی گھڑی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، تو میں نے صرف ایک تبدیلی کی کہ سوشل کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا میڈیا، تو وہ اس طرح سے بن گیا مین از، یعنی کہ پریزنٹ ایرا مین از سوشل میڈیا اینیمل۔ وہ سوشل میڈیا جو اینیمل ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا، اور اس کے اوپر جس طرح پریشر کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں، اس کا بھی پورا جائزہ لیا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ تبدیلی لا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں کہ جیسے ایک سیاسی عمل میں شمولیت جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی اس کا ہے۔ اس کا ایک باب جو بڑا ہے، جس میں اب فائنلی اظہار حال کر کے اس کو وائنڈ اپ کروں گا، کہ پاکستان میں میڈیا کا ارتقاء اور چیلنجز، اس پہ بات کی گئی ہے، جو جتنا زیادہ ایک قسم کا ہیکنیڈ ہے، یعنی باسی ہو چکا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اس کی پریزنس جو ہے وہ موجود ہے، اور دیٹ از یوبیکٹس، دیٹ از ایوری ویئر۔ ہم بے شک اس سے ٹائرڈ ہیں، لیکن ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک بڑی سروس کی ہے کہ ہمیں بتایا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کا ارتقاء جو ہے اس پہ مطلب کیا اس کی فیزز تھیں، اور اس کے بعد اس میں چیلنجز کیا ہیں اور آگے پاسبلٹیز کیا ہیں۔ جو میری بات بڑی اچھی لگتی ہے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا عکس ان کی کتاب میں بھی ہے، ان کے تحقیقی کام میں بھی ہے، کہ وہ مایوس بالکل نہیں ہے۔ مطلب ان لائک ادر رائٹرز اور محققین،
وہ ہمیشہ ہم بات ختم کرتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ غیر یقینی کیفیت ہے، اور ہم اپنا رول پلے کیے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ تو پتہ نہیں، ہم ایک وی آر کنڈیمڈ ٹو بی ڈومڈ اینڈ ڈسٹرائڈ، اور یہ بڑی سخت قسم کی وہ ایک فیلنگ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے 23ویں باب میں اس میں سیاسی عمل میں شمولیت اس کو اپنا موضوع بنایا کہ مطلب انہوں نے کوئی پولیٹیکل یا ان ایکیڈیمک بات نہیں کی، نہ ہی ان کا وہ سٹانس ہے، نہ ہی غالباً وہ اس کو اپنا منصب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایکیڈیمک ایرینا میں بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اس میں اپنا شامل ہو سکتے ہیں۔ کہ اس کا پہلا سٹیپ ہے انڈرسٹینڈنگ، پھر اس کے بعد ہے اس کو اس میں شمولیت، یعنی اگر ہم بریفلی سم اپ کریں کہ اس کو سمجھتے ہوئے پاکستان میں میڈیا کو اور پھر پولیٹیکل کمیونیکیشن کو ہم کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کتاب جس بوجھ کو ہمارے اوپر منتقل کرتی ہے، یہ وہی ایک کائنڈ آف عذاب ہے جو ہر وقت ہمارے اوپر مسلط ہے اور ہم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نمبر 1 اس کو ایکسیپٹ کیا جائے پوری طرح سے، اور پھر اس کے بعد اپنا رول پلے کیا جائے۔ یہ کتاب اسی حقیقی خدمت کو سر انجام دیتی ہے کہ مایوسی والی بات کوئی نہیں، اگرچہ یہ کہیں نہیں انہوں نے کہا، لیکن اس کا میسج بڑا اسٹرانگ ہے کہ پہلے انڈرسٹینڈ تو کرو۔ اور ہمارے اکیڈیمیا کا یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اس میں اویئرنیس ہے کہ انہوں نے ہی امید دینی ہے اور انہوں نے ہمیں وہ ٹولز پرووائڈ کرنے ہیں جس سے ہم یہ اپنے موجودہ جو میڈیائی چیلنجز ہیں، ابلاغی چیلنجز ہیں، اس کو سمجھ سکیں۔ اور اس میں جو سیاسی عمل اب سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ گیا، یہ انہوں نے اس کی بیسس کو اپنا موضوع بنایا ہے، اس کی کسی بھی سائڈز میں جائے بغیر کہ یہ کیسے جنم لے رہا ہے اور کیسے آگے بڑھ رہا ہے، اور ان تمام امکانات کو ہم کیسے ٹیپ کر سکتے ہیں اور اس کو ہارنس کر کے کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس پوری کتاب، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کے دو چیپٹرز ہیں، اس میں یہ ہمیں پوری شدت سے اس کا سبق ملتا ہے۔ یہاں پر میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ اس کتاب کو پڑھنا بالکل آسان نہیں ہے، یہ کتاب عام قاری کے لیے شاید ہے ہی نہیں۔ البتہ اگر کوئی ڈھیٹ قاری ہے جو کہے جی میں نے پڑھنا ہے تو اس کو بھی کافی ٹائم چاہیے۔ البتہ جن لوگوں کا یہ پیشن ہے میڈیا یا کمیونیکیشن یا اسی طرح کے سوشل سائنسز کے علوم میں جو دلچسپی رکھتے ہیں، جو معاشرے کی جو سائنس ہے اس کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس سے زیادہ پر لطف اور لذیذ ٹاپک ملیں گے ہی نہیں جو اتنی گہرائی میں جا کے مطلب ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کو بھی اکیڈمک سطح پہ پڑھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ڈاکٹر یوسف صاحب کے جو استاد ہیں جنہوں نے یہاں پہ انتہائی عمدہ انگریزی میں گفتگو کی، اور مطلب میں باقاعدہ ان سے متاثر ہونے کے قریب ہوں کہ اتنی پاورفل گفتگو انہوں نے کی اور اتنی روانی کے ساتھ کی، اور صاف پتہ لگتا ہے کہ جس ہماری نوجوان نسل سے یعنی اظہار بیرت کیا جاتا ہے، مایوسی کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اپنا شاگرد یا ڈاکٹر صاحب بھی نوجوان ہیں، ان کے استاد نوجوان تر ہیں، اور ان کی ریسرچ جو ہے وہ امید کا پیغام ہے۔ ہم فیس بک فرینڈ بھی آ کے مہربانی جی۔ اب جو ہے اپنا انہوں نے ایک اور بات میں کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں ایک موضوع بناتے ہوئے ان سو مینی ورڈز یہ ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم آن لائن اور آف لائن سیاسی عمل میں انکلوسیویٹی اس کو کیسے، یعنی کہ شمولیت جو ہماری ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی گریک نہیں ہے، مطلب اس کو نارملی ہم یوز کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سی اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہوگی، اور ظاہر ہے یہ فرض آ جا کے پھر ایکیڈیمکس کا ہے، ہمارے پروفیسرز کا ہے، ہمارے ریسرچرز کا ہے کہ وہ اسی طرح کے محافل کا اہتمام کرتے رہیں، تاکہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ یا ایک نیش اسکالرس کی ایسی نکلے جو لوگوں کو بتاتی رہے، جیسے سرجن ہمیں بتاتا ہے یا اچھا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیوریبل ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تاکہ ہم کم از کم اس اپنی نئے نسل کے جو سارے بچے بچیاں ہیں ان کو ہم بتا سکیں کہ ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ اس میں صرف ایک شعر اب بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی جیسی جو شخصیت ہے، میں نے انہیں بہت واحد ملاقات میں اور پھر 2-4 دفعہ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہوگا، تو ان کو میں نے مجموعی طور پہ ایک اچھا لسنر پایا، ہی از اے ویری گڈ سامع، اور جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ ہماری ایک خاص قسم کی جو ایک علمی پیاس ہے، ریسرچ ایپیٹائٹ ہے،
اس کو وہ بڑا مطلب جو ہے وہ بجھاتی ہے ہماری، اور پھر وہ بجھانے سے زیادہ، ہماری پیاس بجھانے سے زیادہ وہ اس پیاس کو مزید بھڑکاتی بھی ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ ہماری اس حوالے سے جو آتش شوق ہے اس کو پٹرول سے بجھاتے ہیں۔ تو ایک شعر بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ جو ان کی شخصیت کے اوپر ہے، میں تھوڑا سا اس کو رنگ دینا چاہ رہا ہوں کہ اتنی جو گفتگو ہے تحقیقی یا اس پہ بات ایون اردو پنجابی میں کرنا بھی جو ہے وہ بڑا آپ کے سر میں بقول یوسی صاحب کے دانائی کے گھومڑ پیدا کر دیتا ہے، تو وہ جو بڑے نمایاں ہو کے نظر آتے ہیں کہ فلانا بڑا محقق ہے۔ تو ایک شعر ان کی نظر ہے، ڈاکٹر یوسف صاحب کی نظر، کہ کتابیں بھی بالکل میری طرح ہیں، کتابیں بھی بالکل میری طرح ہیں، الفاظ سے بھرپور مگر خاموش۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی کاشف منظور صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ آج بھی استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور بالکل اعلان برات جو ہے اس سے نہیں کرتا، تو میں سر گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شاگرد ہے وہ ڈاکٹر یوسف بشیر صاحب جیسا ہونا چاہیے، تو پھر ہی استاد فخر کر سکتا ہے، اور وہ چند ہی ہوتے ہیں، اکثر تو زیادہ ہماری طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب صرف جو ہمارے دو اسٹیج پہ جو مہمان ہیں صرف ان کا اظہار خیال رہتا ہے، ان سے پہلے میں گزارش کروں گا جو آج کی تقریب جن کے اعزاز میں، جن کی کتاب کے اعزاز میں سجائی جا رہی ہے، اور ان کو بلانے سے پہلے میں سراج اورنگ آبادی کا یہ بھی میں کاشف منظور صاحب سے متاثر ہو کہ میں نے کہا میں بھی کوئی شعر ریختہ سے نکال لیتا ہوں۔ تو سراج اورنگ آبادی لکھتے ہیں، تحقیق کی نظر سے آخر کو ہم نے دیکھا، اکثر ہیں مال والے کم ہیں کمال والے۔ تو یہ کمال والی شخصیت ڈاکٹر یوسف بشیر صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ میں نے ٹائم نہیں لینا، میں نے صرف 2 منٹ بات کرنی ہے۔ ویسے تو بات کرنا بہت مشکل ہے کہ یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر جیسے تمغہ امتیاز اور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن جیسے انسان بیٹھے ہوں، وہاں پہ الفاظ شاید ہم جیسے جو ابھی طفل مکتوب ہیں اس فیلڈ کے اندر شاید ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور پھر میری استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر نوشینہ سلیم صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں، تو اس کے ساتھ پھر کاشف منظور صاحب جیسے علم کے سمندر کے جو بادشاہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہی از اے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل پبلک لائبریریز پنجاب، تو ان کا پوری جو لائبریری ہیں ان کا جو علم ہے اس کے یہ ماشاءاللہ شاہ سوار ہیں۔ تو میری ان سے جیسے یہ کہتے ہیں میری ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی، میری بھی کاشف صاحب سے ایک ہی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے سمجھا کہ جب کبھی ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی تو ہم کاشف صاحب کو ضرور سنیں گے۔ بہت اچھے قاری ہیں، اور باقی میں کچھ نہیں کہتا، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اجازت کی، اور ڈاکٹر صاحبہ سے اور کاشف صاحب سے، ممتاز صاحب بیٹھے ہیں میرے استاد محترم ہیں، یہ لمبی کہانی ہے، کبھی پھر بات کریں گے کہ یہ بڑا ایک خوبصورت سینس آف پرائڈ تھی کہ آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف ڈاکٹر ممتاز، ہی کنٹریبیوٹڈ چیپٹر ان دا بک وچ آئی واز ایڈیٹنگ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہز، اینڈ ون آف مائی اسٹوڈنٹس فرام انڈر گریڈ یعنی BS شی آلسو کنٹریبیوٹڈ اے چیپٹر ٹو دیٹ بک۔ سو وہ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ ایک 3 جنریشنس کا تعلق ہے۔ تو یعنی میرے استاد بھی لکھ رہے ہیں، میں اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں، میں ان کا اسٹوڈنٹ، اور میری ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی اس کتاب کے اندر چیپٹر جو ہے وہ لکھ رہی ہیں۔ کتاب بنیادی طور پہ جو ہے اس پہ بہت بات ہوئی، میں صرف یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پرپس تھا، ہمارے ایک نائجیرین دوست تھے اور ایک امریکن، تو ہم نے جب اس پہ ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی، ہم نے شروع کی بات کرنا، تو ہم نے کہا کہ ہم اس ٹاپک کو اس لیے بھی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جو ویسٹ ہمیں چیزیں دکھاتا ہے، چاہے وہ کلچر ہو، چاہے وہ آئیڈیاز ہوں، چاہے وہ ابلاغ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے وہ میڈیا سسٹم ہو، ہم اس کو آئیڈیل سمجھ کے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ نالج وہاں سے آتا ہے، انفارمیشن سے شروع کر لیں، انفارمیشن وہاں سے آتی ہے، وہ آئیڈیاز کو جنم دیتی ہے، آئیڈیاز علم کو جنم دیتے ہیں۔ تو آپ یہ کہیں کہ ایپسٹیمالوجیکل جو بائسڈ ہے علم کا، وہ نارتھ سینٹرک ہے، علم سارے کا سارا نارتھ سے آتا ہے، ہم تو اس کے کنزیومر ہیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب نے اس پہ بڑی خوبصورت شروع میں بات کی۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم دا پرابلمس آف دا گلوبل ساؤتھ تھرو دا آئیز آف دی اسکالرس آف دی گلوبل ساؤتھ۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ جو ہمارے پرابلم ہیں ہمارے لوگ ان پہ بات کریں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے سلوشن سجیسٹ کریں، کیونکہ ہمارے پرابلم یونیک قسم کے ہیں،
وہ پرابلم نہیں ہے جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے یا برلن میں ہے. ہمارے پرابلم اور طرح کے ہیں, کنٹیکسچولائز ہیں, لوکلائزڈ ہیں, اور ان کے سلوشنز بھی کنٹیکسچولائز اور لوکلائزڈ ہوں گے. میں آپ کو ایک بات اس کی بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیں جو سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ویسٹرن ماڈل کو اپلائی کرنے کے لیے وہ ڈینیل لرنر کی کتاب تھی, پاسنگ دا ٹریڈیشنل سوسائٹی, جو مصر میں کسانوں کے اوپر ریسرچ کی گئی. وہ جب ریسرچ ہوئی تو بتایا یہ گیا کہ اف یو وانٹ ٹو بی ماڈرنائزڈ یو ہیو ٹو اپلائی دا آئیڈیاز آف ویسٹ. آئی مین ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے اس وقت 2 سپر پاور کی, یعنی ادھر وائس آف امریکہ تھا تو ادھر وائس آف دوسری وائس ماسکو, شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ٹسل تھی کہ کون سا ماڈل اپنایا جائے. تو اس کے اندر اینڈ پہ یہ ثابت ہوا کہ جب تک آپ آئیڈیاز اور پرابلمس کو لوکلائز کنٹیکسچولائز نہیں کریں گے, وہ جو ہم تھیری اکثر پڑھتے ہیں ڈیفیوژن آف انوویشن, وہ ڈیفیوز نہیں ہوگی, لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپلائی نہیں کریں گے, اپلائی نہیں کریں گے تو پرابلم سالو نہیں ہوں گے. ہم نے اس میں یہ کوشش کی. تو اس میں جو 24 چیپٹرز ہیں بائی دا اسکالرز, ریٹن بائی دا 47 اسکالرز 12 ملکوں سے, یہ سارے کے سارے گلوبل ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے ایک بندہ بھی گلوبل نارتھ سے شامل نہیں کیا. انڈیا سے ایک میتھالوجی پہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے, وہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انڈین کلچر کتنا رچ ہے. ڈاکٹر صاحب نے افریقن ایک بڑی یونیک ٹرم یوز کی. تو آپ دیکھیں کہ یہ کلچر بہت رچ ہے, ہمارے اپنے کلچر بہت رچ ہیں. دا پرابلم از کہ بیکاز اس پہ ہمیں لوکل لٹریچر ملتا نہیں ہے. ہم پیپر پاکستان پہ لکھتے ہیں اور اس کے جو 99 ریفرنسز ہوتے ہیں وہ ویسٹرن ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنا لٹریچر پیدا کرنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ شروع میں شاید اس کی کوالٹی بہتر نہ ہو, انڈیا اس کی بہترین ایگزامپل ہے. اب جب انڈین آتھر نے شروع میں کتابیں لکھی ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج اگر کسی کتاب کو بیسٹ سیلر کتاب بنانا ہے تو وہ انڈیا سے لانچ کی جاتی ہے, کیونکہ سارے دیکھیں سیج وہاں پہ ہے, پیئرسن وہاں پہ, سارے کے سارا روٹلج وہاں پہ, سارے کے سارے ٹاپ کے پبلشر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ریزن کیا ہے؟ بیکاز بگ پاپولیشن. اور وہ جو ایڈیشن آتا ہے اس پہ ساؤتھ ایشین ایڈیشن لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ سارے ملکوں کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں, استاد بھی بیٹھے ہیں, تو استاد الاساتذہ بھی بیٹھے ہیں, اور سر تو چونکہ پوری یونیورسٹیز کو استاد جو ہیں ان کے معلم ہیں, جامعات کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں شاید زیادہ چیزوں کو لوکلائز کانٹیکسٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنے کی, ڈیفائن کرنے کی, اور پھر ان کے سلوشن سجیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے صرف اتنا کہنا ہے تاکہ ہم ان پرابلمس کو لوکلائز کر کے انڈرسٹینڈ کریں. اور جب ہم اپنے آتھرز کو پڑھیں گے نا, تو ڈاکٹر صاحب نے وارث شاہ کی بات کی, ہم شروع کرتے ہیں تو ریور ٹائم سے شروع کرتے ہیں, وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوتا. جب آپ چناب کی بات کریں گے, راوی کی بات کریں گے, ستلج کی بات کریں گے, وارث شاہ کی بات کریں گے, ہاں بابا فرید کی بات کریں گے, آپ دیکھیں نا آپ کے پاس شیکسپیئر پنجابی کے وارث شاہ, ہم بات ہی نہیں کرتے, شرماتے ہیں. میں اکثر کلاس کے اندر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں لینگویج از ناٹ اے نالج, اٹس اے سورس آف پریزرویشن, ٹرانسمیشن آف نالج. ہم نے زبان کو علم سمجھ لیا, یہ پرابلم ہے. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم اپنی بات پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں, اردو میں بھی کر سکتے ہیں, انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں, اور اتنے ہی معتبر ہو سکتے ہیں, اس دن ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. تو زبان کو علم کی ترسیل کا اور محفوظ کرنے کا ذریعہ سمجھیں, اسے علم نہ سمجھیں. جب آپ یہ سمجھیں گے تو پھر آپ کے سامنے ایرانی ماڈل ہے, چائنیز ماڈل ہے, ساؤتھ کورین ماڈل ہے, جاپنی ماڈل ہے. وہ اپنی زبان کے اندر تحقیق کرتے ہیں, ان ٹیکسٹ سائٹیشن انگریزی میں کرتے ہیں, فل ریفرنس بھی انگریزی کے اندر لکھتے ہیں. تو ہمارے یہاں آج بھی مجھے بڑی دیر سے کسی ایڈیٹر نے کہا ہوا کہ ایک پیپر اردو میں لکھ دو, اور یقین جانیں مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گی, میری ہمت نہیں ہوتی. میرے 48 پیپر ہیں جن میں سے 22 امپیکٹ فیکٹر ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میری اردو میں پیپر لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ لکھ نہیں سکتا, اس لیے نہیں ہوتی کہ وائی شوڈ آئی ویسٹ ون پیپر. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اردو میں لکھی ہوئی تحقیق اگر مروجہ سائنٹیفک اصولوں پہ پوری اترتی ہے تو اتنی ہی کریڈیبل ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹ بھی نہیں کریں گے. تو بس انہی گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ٹیچر آف دا ٹیچرز, اور ان کا ظاہر نام ایک حوالہ ہے, ایک سند ہے, ایک ان کا مقام ہے. پروفیسر ڈاکٹر نوشینہ سلیم صاحبہ
डायरेक्टर कम्युनिकेशन स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अपने बहुत ही अजीज़ स्टूडेंट डॉक्टर जाहिद बशीर साहब। सुबह से सुन के यूसुफ बशीर साहब को बड़ी अच्छी एक काविश, और जब ये मास्टर के स्टूडेंट थे हमारे यहाँ, एमफिल किया, पीएचडी में एनरोल हुए, वो अपनी एफ़र्ट की बेस पर चाइना गए और वहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, रोशन किया, और हमेशा आप अपनी पोस्ट अच्छी एकेडमिक एक्टिविटीज़ शेयर करते रहते थे। और दैट टाइम ही वाज रीडिंग मैनी बुक्स एंड ऑलवेज शेयर्ड द न्यू फिलॉसफी। मैडम ने किताब आई है, इस पर थोड़ी डिबेट कर लें। और एक अच्छी जिस एनवायरनमेंट में बहुत एक दूसरे की लाइक बुलिंग हो, लेकिन ऐसे बच्चे एक टीचर की बजाय दूसरे टीचर ये हमेशा नॉलेज सीख करते थे, नॉलेज शेयर करते थे, और एक इसी बेस पर आगे आए और अपना नाम बनाया। आज मुझे खुशी हो रही है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से है। जस्ट हियर टू रिकग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर यूसुफ बशीर साहब, हेड्स ऑफ यूसुफ अंडर एजुकेशन। अब थोड़ी किताब के हवाले से बहुत बातें हुई। ऑफ कोर्स मैंने भी एज ए रिसर्चर्स को थॉरली देखा। बहुत सारे हर किताब में कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। वीकनेसेस अक्सर होते हैं कि वीकनेसेस पहले हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन इस लेवल पर ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव में डिकंस्ट्रक्शनलिज्म और कल्चर के पर्सपेक्टिव में बात करना अभी बहुत काम है। और जैसे अभी बात हुई है कि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और वो अभी भी उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुआ, ना किताबों में, ना रिसर्च में, निगलेक्टेड एरियाज़ रहे हैं। थैंक्स टू डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब ने, उन्होंने थोड़ी सी एजुकेशन मिनिस्टर की तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि आज वेस्ट क्यों आगे है हमसे। मेरे स्टूडेंट जाहिद बिलाल, उन्होंने क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हमने पढ़ाया है, मीडिया कल्चर सोसाइटी की थेरीज हम जानते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को हम समझते हैं, क्या डिस्कोर्सेस डेवलप करने हमें हम सब पता है। हमें अपने मसाइल की भी अदराक है, हमें इश्यूज़ का सबको पता है। इश्यूज़ सेटल करने कैसे करने हैं हम वो भी जानते हैं। क्या हम करना चाहते हैं, सवाल ये है। क्या हम समझना चाहते हैं, सवाल ये है। क्या हम बाहर की डिक्टेशन पे ही फैसले होंगे। हमारी मेरिट की वो जुडिशल मेरिट सिस्टम हो उनकी, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगी, लेकिन हो जाती है क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा है। और मीडिया के अंदर की बात करें तो 95 और 90% कंटेंट पॉलिटिकल कंटेंट है। ही सेड शी सेड स्टेटमेंट। हमने बहुत रिसर्चेस करवाई, बहुत डिस्कोर्सेस देखे, बहुत किताबें पढ़ी, हमारी आंखें रह गई, हमारी डे बाय डे नज़र ड्रॉप होती जा रही है। लेकिन हम इस मुल्क की ऑफ कोर्स हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम डिप्रेशन में नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि आने वाले हमारे जो यूथ है वो जो आईए को यूज़ कर रही है कहीं मिसगाइड ना हो जाए। हमारा बहुत सारा कंटेंट वेस्टर्न है। बात हुई, हमने क्यों नहीं अपने लोकल कंटेंट को आगे आने दिया, आगे आने नहीं दिया। उसकी बहुत बड़ी वजूहात हमारा एजुकेशन पॉलिसीज़ भी रहीं, हमारा बजट भी रहा। बजट कट हुआ तो उस्ताद सड़कों पे आ जाते हैं। हमारा तालीम और हमारी सेहत, एजुकेशन, हेल्थ निगलेक्टेड एरियाज़ रहे हैं। वेस्ट की यूनिवर्सिटियों में जो बजट है, हमारे पूरे पाकिस्तान का बजट उनकी चंद यूनिवर्सिटियों का बजट है, तो तहकीक कैसे आगे ना हो। इसके बावजूद भी जो लोकल डिस्कोर्सेस हैं उसको कभी भी वेस्ट उठाता नहीं है। हम डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं नुनीबा, हमने पेपर भेजते हैं, जब तक हमारे साथ कोई गोरा नाम ऐड नहीं होगा तो पेपर पब्लिश नहीं होता। उसको रिव्यू में डाल दिए जाते हैं, एक साल रिव्यू करते रहते हैं, 3-3, 4-4 दफ़ा, और या फिर आप सैकड़ों डॉलर दें। और थैंक्स टू HEC, थैंक्स टू PHEC, दे सपोर्टेड अस, दे इनकरेज यंग स्कॉलर्स, यंग रिसर्चर्स, एकेडेमिया के लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी भी मैग्नीट्यूड बहुत कम है, बहुत कम है। और ये बात की कि हमारे रिसर्च नहीं है, रिसर्च है, उसको शेल्फ नहीं हो रही, उसको मीडिया के अंदर
کی پذیرائی نہیں مل رہی, اس کی ڈسکورسز نہیں ہیں. جب ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک بچہ اسکرین کو بیٹھے ہوئے اسکرین پہ اینکر ہے, اس کی ٹیم کا کوئی ایک بندہ, میں نام نہیں لینا چاہتی, وہ اقرار صاحب ہوں, وہ سہیل ورائد صاحب ہوں, بہت سارے ہمارے لیڈنگ جو پرسنس ہیں, پروگرام اینکرز ہیں, ان کے پیچھے جو بچے ایک ٹیم کام کر رہی ہے وہ میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ICS کے اسکول آف کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ میڈم میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ریسرچ وہ کر کے دیتے ہیں, نام کسی اور کا لگتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ فنومینا ہے. ہم بکس پڑھتے ہیں, میرا بڑا مزہ آتا ہے کلاس میں, ہمیشہ 4-5 بچے ہی نظر آتے ہیں جو اچھی کتاب پڑھتے ہیں, باقی تبصرے کرنے والے, لیگ بولنگ کرنے والے, وہ سارے ہر طرح کا ڈسکورس ہے. کچھ فلموں کے اچھے بڑے ریویو دے دیتے ہیں, کچھ اسپورٹس کے اوپر اچھی بڑی بات کر لیتے ہیں. بات کرنی چاہیے, اچھی بات کرنی چاہیے, وہ کرکٹ کے اوپر ہو, وہ اسپورٹس پہ ہو, انوائرمنٹ پہ ہو, فکشن پہ اوپر ہو, آرٹ اینڈ لٹریچر, ریلیجن کے اوپر ہو. ہماری یہاں پر ابھی علامہ اقبال کی بہت ساری تھاٹس کے اوپر بات کی. ہمارے قومی شاعر ہیں, کسی کو پتہ ہے انہوں نے کتنی کتابیں لکھی, ان کی کتابوں کی میتھالوجی کیا تھی, ان کا میسج کیا تھا ریلیجن کو لے کر, اسلامک ہوڈ کو لے کر. آج غزہ میں مسلمان تڑپ رہے ہیں, لیکن کہیں سے بھی مسلم وائس اکٹھی نہیں ہو رہی. دیٹ از ناٹ یونائٹیڈ وائس. آج ہمارا چینل نہیں ہے انٹرنیشنل چینل. ایک الجزیرہ تھا, وہ بھی ہائی جیک ہو گیا, وہ بھی کسی نے لے لیا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 192 مسلم اسٹیٹس ہونے کے باوجود بھی ہماری نیوز ایجنسی کوئی نہیں ہے, ہمارا نیوز چینل نہیں ہے. ہم کاؤنٹر پروپیگنڈا کو مینیج کر سکیں انٹرنیشنل لیول پر. ہمارے پاکستان کی بات کر لیں, چلڈرن کنٹینٹ کے لیے چلڈرن ٹی وی نہیں ہے. آپ کا 10 سال کا بچہ, ٹین بچہ, چھوٹا بچہ, وہ کنٹینٹ ایکسپوئر کر رہا ہے جو اڈلٹ کا ہے. کیا سوچا بچوں کے لیے؟ خواتین کو بھی ہم نے سوپ اوپرا کے پیچھے لگا دیا. وہی سوپ اوپرا یہاں کی ٹی وی میں امجد شاہ صاحب بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں. PTV کہاں رہ گیا جو ایک وفاق کی, ایک 5 صوبوں کی ایک نشاندہی کرتا تھا, جس میں ریپریزنٹیشن تھی کوئٹہ کی بھی, سندھ کی بھی, پنجاب کی بھی. وہ ٹی وی ڈرامہ کہاں چلا گیا؟ وہ کیوں کمرشلزم کے پیچھے چلا گیا؟ بہت سوالات ہیں, وہ سوالات کے جواب ہمارے پاس ہیں, ہم لوگوں کے پاس ہیں. ہم اس سوالات کو ڈم کر دیتے ہیں, انڈر کارپٹ کر دیتے ہیں. کیوں آنے دیا آپ نے ٹرکش ڈرامہ کو؟ آنے دیں, کمپٹیشن ہو, لیکن اپنے لوکل رائٹرز کو, لوکل پروڈیوسر کو, ڈائریکٹر کو انکریج کریں ریجنلزم کو پرووک کرنے کے لیے. بہت ساری باتیں ہوئیں گلوبل ساؤتھ پرسپیکٹیو میں. میں اپریشیٹ کروں گی کہ لوکل آپ نے ینگ اسکالرس کو کنٹریبیوشن کا موقع دیا, ایک وائس بنی. بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایڈیٹڈ بک ہے, یہ ایک ریسرچ جرنل کی طرح کی لگ رہی ہے. تو یہ ایک بک کا اور ایک جرنل کا کیا فرق ہے؟ لیکن ایک کاوش ہوتی ہے. بارش کا پہلا قطرہ وہ پہلا قطرہ بعد میں پوری بارش کا باعث بنتا ہے. پہلا گرم زمین کے اندر سموچ آتا ہے, نظر نہیں آتا, لیکن اس کی ایفرٹ, اس کی پہلے آنے کی ایک ایفرٹ اس کو پیچھے والوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ بھی آگے آئیں. تو ریسرچ کے اندر چیزوں کو لے کے چلنا, اپنی لوکل تھیریز کو ڈیولپ کرنا, اور ہم نے ڈیولپ کی بھی ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا پذیرائی کرنے کی ضرورت ہے, اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, اور دوسرے ایمانداری کے ساتھ کام کریں. آنیسٹی ضروری ہے. تھیسس PhD کرنا, MPhil کرنا, اتنی ریسرچ کروا لی, اتنے پیپر رائٹ کر لیے, خدا را جینوئن ریسرچ کیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے کہ میں صاحب صدارت کی خدمت میں گزارش کروں, ہم پروفیسر ڈاکٹر یوسف بشیر صاحب اور تمام جو ہمارے یہاں پہ دوست احباب ہیں, ہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے دلی طور پہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے, ظاہر ہے یہ پلیٹ فارم تو انہوں نے ہی ہمیں دیا, اور یہاں پہ وہ اسی طرح کی علمی ادبی تقاریب جو ہے منعقد کرتے رہتے ہیں.
تو اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، انہوں نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جس طرح اٹھایا ہے اور وہ ساری ان کی خدمات اور ان کی خدمات کی وجہ سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، اور میں سمجھتا ہوں وہ تمغہ امتیاز کی عزت تھی کہ جو ان کو عطا ہوا ہے۔ ادروائز کئی تمغے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملنے کی وجہ سے خود بے آبرو ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات سر، اکثر ان کے میں جو انٹرویوز اور تقاریر میں یہ ایک ان کا پوائنٹ سنتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس حوالے سے بڑا پر امید ہوں کہ جب یہ جاتے ہیں صبح صبح یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو سکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، چاہے وہ چنگچی پہ جا رہے ہوں، 22 پہ جا رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیمی اداروں میں چھوڑنے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہ جذبہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو قوم ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے اور پر امید ہے۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس تقریب میں موقع دیا۔ جناب نوشینہ سلیم صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر نوشینہ سلیم صاحبہ، جناب محمد یوسف بشیر صاحب، جناب کاشف منظور صاحب، ڈگنیٹریز فرام دی اکیڈیمیا، اسٹوڈنٹس اینڈ اسکالرز، السلام علیکم۔ میں چونکہ ایک سائنسدان ہوں اور کمیونیکیشن سے یا کمیونیکیشن اسٹڈیز سے میرا اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایز اے کمیونیکیٹنگ بینگ اور اس کو بولنا سکھا دیا، کمیونیکیٹ کرنا سکھا دیا۔ تو اس کے علاوہ میرا کمیونیکیشن کی جو فیکلٹی ہے اس سے اتنا تعلق میرا زیادہ نہیں ہے۔ تو ہماری نوشینہ سلیم صاحبہ سے میرا تعلق اس وقت کا ہے جب یہ اسسٹنٹ پروفیسر تھیں، اور جس آپ کی یوسف بشیر صاحبہ کی اسٹوڈنٹ نے LCW سے یہاں خطاب کیا ہے، یہ ان جیسی اس وقت جوان اور انرجیٹک تھیں۔ تو میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں تو اب یہ لوگ پروفیسر ہیں، تو میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان کو پروفیسر کہوں، یہ میری تو کیونکہ میرے جو پروفیسر تھے وہ اور طرح کی ٹاورنگ پرسنالٹیز تھے، لیکن ماشاءاللہ سے جس طریقے سے اب میں سنتا ہوں اپنے جونیئرز کو کہ وہ جس طرح کمپریہنڈ کرتے ہیں اور جس طرح، تو مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اپنے ان جونیئرز کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا۔ اس مجلس میں جو مجھے بہت ہمیشہ علمی اور ادبی مجالس مجھے اس لیے خوشی مجھے بہت ملتی ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگیاں سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے، کتابیں پڑھنے میں گزاری ہیں، تو نہ کتابوں کے بغیر تو نہ ہمیں نیند ہی نہیں آتی۔ سچی بات یہ ہے کہ کتاب پڑھے بغیر آنکھ بند نہیں ہوتی۔ اور اس تقریب میں ایک اور زبردست چیز جو مجھے نظر آئی وہ استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ تھا۔ تو جب استاد تھا تو وہ اپنے شاگرد پہ فخر کر رہا تھا، اور جو اسٹوڈنٹ تھا وہ اپنے استاد پہ فخر کر رہا تھا، تو دونوں کا ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ ایک تال میل مجھے نظر آیا۔ ایک اور بات جو اس تقریب کے لیے مجھے بہت ہی، میں یوسف صاحب کی دوسری کتاب کی تقریب رونمائی میں شریک ہوا ہوں۔ یہ کتابیں ہندوستان سے، ہندوستانی اکیڈیمیا سے زیادہ تر آتی تھیں، وہ چاہے انجینئرنگ کی ہوں، خواہ میڈیکل کی ہوں، اور ان کی انگریزی آسان انگریزی تھی۔ اور پاکستانی اسٹوڈنٹس، مجھے یاد ہے انجینئرنگ میں، کیمیکل انجینئرنگ کا میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم کھنہ کی کتاب، کھنہ سیریز وہ پڑھا کرتے تھے۔ پاکستانی آتھرس کی کتاب ہمیں کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس کی بڑی شدید کمی ہے کہ پاکستانی آتھرس جو ہیں وہ اپنی کتابیں لکھیں، وہ سائنس کے اوپر بھی، ٹیکنالوجی کے اوپر بھی، ادب کے اوپر بھی، لینگویجز کے اوپر بھی، ان کا ایک حصہ جو ہے نا اس میں آنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جس قوم کے پاس علم ہوگا، یہ ہمیشہ سے ہی قدرت کا ایک اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کا فکس فارمولہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ کسان اگر گندم کاشت کرے گا تو سیب نہیں اگے گا، گندم ہی اگے گی۔ تو وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ اگر گندم کاشت کرے گا تو گندم اگے گی۔ اگر کوئی محنت کرے گا اور تلاش کرے گا تو ہم اس کو دیں گے۔ تو یہ اللہ کا ایک فارمولہ ہے۔
تو جس قوم کے پاس علم ہوگا وہی قوم دنیا میں ملٹری وائز بھی حکومت کرے گی اور کلچر وائز بھی حکومت کرے گی. آج ہم پینٹ کوٹ شرٹ ٹائی لگاتے ہیں تو یہ کس کا کلچر؟ مسلمانوں کا کلچر ہے. یہ اس قوم کا کلچر ہے جو دنیا کو رول کرتی ہے, جو ڈومیننٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک ورلڈ آرڈر ہے. اس ورلڈ آرڈر کو سمجھے بغیر آپ نہ لٹریچر کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, نہ ڈی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, نہ ری کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو اس ورلڈ آرڈر کے کانٹیکسٹ میں اس کتاب کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. ہمارے ہاں کتابیں ہمیں کئی صدیاں پیچھے کا سفر کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ کسی اسپیکر نے ابن خلدون کا حوالہ دیا تھا. ان کی کتاب ہے مقدمہ, جو ہمیں رائز اینڈ فال آف سوسائٹیز کے بارے میں بتاتی ہے. تو اس کے بعد ہمیں اگر فلسفے کی بات ہو تو امام غزالی کے فلسفی یا پھر رومی کی ہمیں نظر آتی ہے کتابیں, جس کے سامنے ہمیں سرنگو ہونا پڑتا ہے, ورنہ اس کے بعد ہمیں کتابیں نظر نہیں آتی. اسی طرح جب ہم ویسٹ کو چیلنج کرتے ہیں, اس کی فلسفی کو یا اس کی سوچ کو, تو آپ دیکھیں گے کہ نتشے اور گوئٹے کے مقابلے میں اقبال نے, میں نے یہ حوالہ اس لیے دیا کہ یہاں اقبال کا بہت چرچا کیا گیا ہے, تو اقبال نے خود ہی کی فلسفی کو پریزنٹ کیا. اور اس کے اوپر سب سے بڑا کام جو ہے وہ ایک جرمن نے ہی کیا, میرین شمل نے سب سے زیادہ کام اس کے اوپر کیا ہے. تو اقبال کے ہاں جو سب سے بڑا خوبصورت تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویسٹ کے تھاٹ اور کلچر سے علم حاصل کرتے ہیں اور رہنمائی بھی لیتے ہیں. نیتشے سے بھی لی, گوئٹے سے بھی لی, لیکن اس سے مروب نہیں ہوتے اور اس کے مقابلے میں اپنے تھاٹ اور اپنے کلچر کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور اقبال کی دوسری خوبی یہ ہے, اور اقبال آج تک ریلیونٹ اس لیے ہے کہ 1938 میں اقبال فوت ہو گئے اور آج 2024 ہے, مسلمانوں کے حالات نہیں بدلے. حالات 1938 میں بھی وہ تھے, حالات 2024 میں بھی وہ ہیں. اس لیے اقبال کے ہاں ہمیں پناہ ملتی ہے, اقبال کو پڑھ کے اقبال کے خواب اس میں جا کے پناہ ملتی. تیسری بات یہ ہے اس کی ریلیونس کی, تیسری بات یہ ہے کہ اقبال جو بھی پریزنٹ کرتے ہیں وہ اقبال کی اپنی تھاٹ یا نظریہ نہیں ہے, وہ قرآن سے ڈرائیو ہے. اور قرآن کو چونکہ ڈکلائن نہیں ہے, وہ قیامت تک قرآن ایک زندہ اور جاوید کا کلام ہے, تو اس لیے اقبال شاید قیامت تک کے لیے انسانوں کو اور مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے. تو اقبال جو ہیں وہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اقبال جو ہیں وہ ان کی جو ریلیونس ہے وہ ہمیشہ سے رہے گی, اور وہ اپنے کلچر, اپنی سوچ اور اپنی فکر, اس کے اوپر ان کا ایک جو فخر ہے وہ اس سے مسلمانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ کر نہ سکا مجھ کو جلوہ فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو وہ مدینہ اور نجف سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور پھر کمپیریزن کرتے ہیں ویسٹ کے اس علم کا اور اس کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. یعنی وہ ایک جگہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ویسٹ کو ہم سے رہنمائی لینی چاہیے روحانیت کے اندر, جو کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس لیے جو آج کی جو کتاب ہے جس کے متعلق ہمیں ظاہر خیال کر رہے ہیں, یہ ایک ہمارا ساؤتھ کا ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے اس میں جو خوبی یہ ہے کہ یہ کنفلکٹ کی طرف نہیں جا رہی, اور نہ ہمیں کنفلکٹ کی طرف جانا چاہیے. کنفلکٹ کی طرف ہمیں کیوں نہیں جانا چاہیے کہ علم انسانیت کا ورثہ ہے. وہ نیتشے کا علم ہو, وہ گوئٹے کا علم ہو, وہ نیوٹن کا علم ہو, وہ آئنسٹائن کا علم ہو, وہ ایک انسانیت کا ورثہ ہے. ہمیں اس میں اپنا ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈالنا چاہیے. اس لیے جب بھی میں PHEC میں بیٹھتا ہوں, میں فنڈنگ کرتا ہوں کانفرنسز کو کہ پاکستان میں کانفرنسز انعقاد کیا جائے, تو میں ویسٹ کے پروفیسرز کی جو ٹکٹس ہیں, رہنے سہنے کے خرچے ہیں, وہ ہم اس کے دیتے ہیں. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جب ایلیٹ اکیڈیمیا پاکستان میں آئے گا اور وہ ہماری جامعات کے پروفیسر سے ملے گا, ہمارے اسٹوڈنٹ سے ملے گا, ہماری لیبارٹریز کو وزٹ کرے گا,
تو پاکستان کے بارے میں اس کی پرسیپشن بدل جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کولیبریشنز ہوں گی. یہ جو کتاب ہم جس کو ڈسکس کریں اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ کولیبریٹو ورک ہے. یہ اس میں آپ کو اس ایڈیشن کے اندر ایک کولیبریٹو ورک آپ کو نظر آئے گا, اور اس میں مثلا 3 آتھرز ہیں, ایک یوسف ہیں, ساتھ اس کے 2 اور ایڈیٹرز ہیں, اور پھر اس میں 24 چیپٹرز ہیں, 47 اسکالرز ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں جنہوں نے اس میں لکھا, اور 14 گلوبل ساؤتھ کنٹریز سے وہ تعلق رکھتے ہیں, جنہوں میں تقریباً 9 چیپٹرز جو ہیں اس میں تقریباً وہ پاکستانیوں کا کنٹریبیوشن ہے. 1 آتھر, سنگل آتھر, دین اس کے اوپر اس پہ نظر آتے ہیں. تو یہ ایک کولیبریٹو ورک ہے. اور جو کولیبوریشن میں بتا رہا تھا کیوں ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے, اور اکیڈیمیا اور ہمارا لنکیج کیوں ضروری ہے. جو سپر پاور جو اس وقت دنیا کے ورلڈ آرڈر کو چلا رہی ہے وہ ایک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, اور بڑا بروٹل استعمال کرتے ہیں. آپ BBC, میں ویسٹ میں رہا ہوں اور میں ویسٹ میں گھوما ہوں بہت زیادہ. BBC, CNN, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں, یہ کوئی سچی رپورٹنگ کرتے ہیں یا کوئی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں؟ نہ, یہ جھوٹ پھیلانے کے ایک آرگنز ہیں. یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے آرگنز ہیں جو پہلے اپنی قوم کا ایک ذہن بناتے ہیں کہ ہم نے عراق کے اوپر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے اوپر حملہ کرنا ہے, کہ صدام حسین اور اس کے جو الائز ہیں وہ وحشی ہیں, وہ مسلمان ہیں اور وہ درندے ہیں, اور ان کے پاس ایسے ویپنز ہیں جو انسانیت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے امریکی عوام, بہت ہی اچھی عوام, ان کے ٹیکس کی رقم کو استعمال کرنا ہے فار عراق انویژن, فار لیبیا, فار شام, فار افغانستان. یہ وہاں کی زائنسٹ ایلیٹ کا ایک ایجنڈا ہے, اور وہ فنڈز چونکہ استعمال کرنے ہیں جو کہ ان کی عوام کے پیسے ہیں, اس لیے ایک پروپیگنڈا وارفیئر جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے. اس پروپیگنڈا وارفیئر کا علاج کیا ہے؟ اس کا وارفیئر کا علاج یہ ہے کہ ہمارا رابطہ امریکی عوام کے ساتھ, برطانوی عوام کے ساتھ, مغرب کی عوام کے ساتھ محبت کا رشتہ بہت طاقتور ہونا چاہیے. ہماری جامعات کی آپس میں کولیبریشنز ہونی چاہیے. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ آنا چاہیے. وہ ایڈوائزری سروسز, ویزا سروسز لگاتے رہیں گے کہ ان ملکوں میں سفر نہ کریں. ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم جوڑیں تاکہ وہاں کی عوام اٹھ کھڑی ہو کہ وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں, وہ تو ہمارے. میں اس کو آپ کو اس کی تھوڑا اور سمپلیفائی کرتا ہوں. میرے پروفیسر برنارڈ گبز تھے, ایک دن انہوں نے چھٹی کی, وہ نہیں آئے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کل نہیں تشریف لائے تھے؟ وہ کہنے لگے ہاں میری سالی کا ہسبینڈ فوت ہو گیا تھا اور وہ ایک عراقی مسلمان تھا. اور پھر اگلی بات انہوں نے کہی کہ آپ اور ہم تو ایک جیسے ہیں, مسلمان اور عیسائی, ہماری فیونرل سروسز بھی بالکل آپ جیسی ہیں. یہ سارا ہمیں پولیٹیکل ایلیٹ نے لڑا رکھا ہے. تو جب ہم قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی طرح ہی ہیں, اور اس وقت پھر محبت کا پیغام آگے پھیلتا ہے. اور وہ جو ایجنڈا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عباد الرحمن اور عباد الشیطان, کہ کچھ شیطانی فورسز ہیں, ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, اور اس کے تحت وہ دنیا کے پورے وسائل کے اوپر قابض ہونے کے لیے ان کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے. اس کے لیے وہ اپنے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, اور اس طرح ان کا اپنا ایک کلچر فروغ پا رہا ہے, ان کا ایجنڈا ایک فروغ پاتا ہے. کلچر کے نام کے اوپر یہ کتاب کے اندر چونکہ کلچر کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے, تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ میڈونا ناچتی ہے اور گانے گاتی ہے, شکیرا ناچتی ہے اور گانے گاتی ہے, اور اس طرح ان کی اور جو سنگرز ہیں, مائیکل جیکسن ہیں اور سٹرا ہمارے دور کے زمانے میں, تو وہ اس کو کہتے تھے اٹس امریکن کلچر. مارکیٹنگ کی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے راک اینڈ رول فار جنریشن فلاں اور جنریشن فلاں. تو وہ ایک کلچر تھا. ہم نے سمجھا کہ شاید اسی کو کلچر کہتے ہیں. ہم نے بھی ثقافتی طائفے کینیڈا بھیجے اور وہاں جا کے ریما ناچتی رہی. وہ پاکستانی کلچر تھا. جو پاکستانی کلچر, جو کلچر کی ڈیفینیشن اگر آپ پڑھیں گے تو کلچر ہے سیٹ آف بلیفس, سیٹ آف ویلیوز. تو کیا جو ریما ناچتی تھی ثقافتی طائفے میں وہ پاکستانی کلچر تھا؟ تو یو نیڈ ٹو ری ڈیفائن آور جو تھنگس ہیں, اس کو کس طریقے سے ہمیں ڈیفائن اور ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. تو یوسف نے جو کام کیا, جس کو یہاں کہا گیا کہ شاید صرف اکیڈیمک ان نیچر کا کام ہوگا اور یونیورسٹی کا پروفیسر جو ہے ان سے ان کے ذہن کا کہ کوئی اس کی اسودگی کا سامان ہوگا, نہیں, ایسا نہیں ہے, صرف ایسا نہیں ہے.
پالیٹکس اور اکیڈیمیا کے اندر انٹیلیجنشیا جو موجود ہے وہ ان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتی رہی, کونڈالیزا رائس جو ہے وہ رہی وزارت خارجہ کی ان کی منسٹر امریکہ کی, وہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتی رہی. ذوالفقار علی بھٹو آکسفورڈ میں پڑھاتے رہے. ان کے ہاں بہت سے ان کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں اور یونیورسٹیاں ان کی علم تخلیق کرتی ہیں. یونیورسٹیوں کا ایک رول ہے, مثال کے طور پہ تخلیق پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے جو 90% ساتھی ہیں وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ہیں, اور نہرو اور جناح یہ کہتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت ہے. تو ایک یونیورسٹی نے ہندوستان کے جغرافیوں کو بدلا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ امریکہ کی یونیورسٹی MIT میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی دونوں نے امریکی معیشت کو بدل کر رکھ دیا. یعنی MIT کے گریجویٹس نے 25,000 کمپنیز بنائی ہیں جو امریکن اکانومی میں جو ریونیو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں وہ $2 ٹریلین ہیں, جو دنیا کی 11ویں معیشت کے برابر ہے. اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے آج جتنی IT کی ترقی ہے, وہ آپ کی YouTube ہو, وہ آپ کا LinkedIn ہو, وہ آپ کا واٹس ایپ ہو, وہ آپ کے گوگل ہو, جو آپ کا کوسیرا ہو, جو آپ کا ڈولبی ساؤنڈ سسٹم, بے شمار کمپنیز جو ہیں ٹریلینز آف ڈالر کی, یہ اس یونیورسٹی نے دی ہیں. تو یونیورسٹیوں کا کام یہ ہے کہ بنیادی علم کی تخلیق کریں, اور اس کو پھر ڈسیمینیشن یونیورسٹی اساتذہ کا دوسرا کام ہے. تو بنیادی کام کا ان کا یہ ہے کہ وہ نئے علم کی تخلیق کریں, وہ ریسرچ کریں اور اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیں. اور پھر اس کی ویسٹ نے اب اس کی کمرشلائزیشن اور اس طرح کی اس کے اوپر بھی اپنا کام جو ہے شروع کر دیا ہے. تو پاکستان کی اکیڈیمیا سے اور یونیورسٹی سے اور یونیورسٹی آف گجرات جیسی یونیورسٹی سے اٹھ کے اگر ایک استاد ایک ایسی کتاب لاتا ہے اور اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہے, تو میرا خیال ہے اٹس اے کمینڈیبل جاب. اس کے اوپر ایک بہت بڑا تھا. تو میں یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنا چاہتا تھا. اس کے بعد میں نے اس کتاب کو پورا نہیں میں پڑھ سکا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا, لیکن میں ایک برڈ آئی ویو میں نے اس کے اندر سے ضرور اس کتاب کے اوپر لیا. اس کتاب میں بہت سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں, جیسے ریفلیکشن آن افریقن پرنٹ میڈیا. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ٹاپک کے اوپر یہاں اس میں ڈسکشن کی گئی ہے. اسی طرح میس میڈیا ان پاکستان, ہسٹورک ایوولوشن, چیلنجز اینڈ پراسپیکٹس. یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا زبردست ایک چیپٹر ہے جس میں ایوولوشن آپ ہمارے میڈیا اور اس کے چیلنجز کی بات کی گئی ہے. پھر ایک اور زبردست ٹاپک جو اس میں رکھا گیا ہے کہ چیلنجز اینڈ کنسٹرکٹیو رول آف جرنلزم ڈیورنگ کووڈ-19, کہ کووڈ-19 کے درمیان جرنلزم کا کیا رول رہا. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بڑا زبردست رول میڈیا نے ورلڈ اوور کیا, پاکستانی میڈیا نے بھی کیا, لوگوں کو آگاہی رکھی کہ کس طریقے سے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں. اور ڈیلی ہمیں پتہ چلتا رہا کہ کرونا کا لیول کس شہر میں کتنا ہے, کس گاؤں میں کتنا ہے, اموات کتنی ہوئی ہے, کیا اسٹیپس لینے ہیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو بڑا زبردست رول ہے. دین دی رائز آف نیوز انفارمیشن ان دا ڈیجیٹل ایرا. ڈیجیٹل ایرا آج بہت بڑا ٹاپک ہے کہ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے, ورلڈ اکنامک فورم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 2050 کی دنیا جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل سوسائٹی ہوگی. تو ڈیجیٹلائزیشن کا ایک کریز اس وقت چل رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, روبوٹک کا, ڈیٹا سائنسز کا. تو اس کے بارے میں یہ اس میں ڈسکشن موجود ہے. اینڈ دی ویسٹرن میڈیا اینڈ دی پرابلم آف دی ادر ریپرزنٹیشنل کمیونیکیشن, وہ بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ ساؤتھ جس کا تذکرہ کیا گیا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے, اور اس کو پھر ایک چیلنج کیا گیا کہ نہیں, اصل جو چیز ہے وہ اس طریقے سے ہمارا نیریٹو اس بارے میں یہ ہے. پھر ڈی کنسٹرکشن دی انڈین میتھ تھرو ماڈرن میتھک فکشن ہیز آلسو بین ایکسپلینڈ ویورڈلی ان دس بک. پھر یہاں کسی نے کوئی شاید فلم کی بھی کوئی بات کی ہے, کسی نے کوئی فلم کے بارے میں بھی کوئی بات یہاں ہوئی ہے کہ لوکل فلم یا لوکل آتھرز یا لوکلس کی بات کرنی چاہیے نا. یہاں یہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم شاید ہالی ووڈ کی فلموں سے متاثر ہیں, اور ہالی ووڈ فلم بھی جو بنتی ہے یا انڈین آپ دیکھیں جو وہ کیا بولتے ہیں اس کو بالی ووڈ بولتے ہیں. تو بالی ووڈ کی جو فلم ہے وہ فلم ایسے نہیں جیسے ہم سمجھ رہتے ہیں کہ فلم جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے. نہیں, یہ تو ایک پبلک اوپینین فارمیشن جو ہے اس کے لیے فلم کا بھی ایک ٹول ہے. انڈین فلمز, why the Indian films are anti-Pakistani films. آپ دیکھیں why the Indian film is against the Muslims. آپ دیکھیں گے کوئی بھی انڈین فلم اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہیرو ہوگا وہ مثلاً رتک روشن ایک گڈ لکنگ
ہینڈسم مین جو ہے وہ ہیرو ہے. اب اس میں جو ایک ولن ہے وہ بتایا ہوگا کہ وہ عبد القادر ہے, وہ اس کا نام مسلمان ہوگا, وہ ڈرگ کا سمگلر ہوگا, اس کی شکل اگلی ہوگی اور وہ سلم ایریاز میں رہے گا. تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان گندے سے ہوتے ہیں, سمگلر ہوتے ہیں, ان کی ویلیوز نہیں ہوتی, یہ اگلی ہوتے ہیں. ٹھیک, پھر پاکستانی اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ دہشت گرد ہوتے ہیں فلاں. تو یہ ایک ایجنڈا کے تحت جو ہے نا اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو جہاں تک پاکستانی فلم یا پاکستانی ناول یا پاکستانی افسانے کی بات ہے, ہماری بدقسمتی ہے کہ 76 سال سے پاکستانی فلم, پاکستانی ڈرامہ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی ایک فارمولہ سٹوری ہے, وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا, بلوغت کی طرف سفر نہیں کر سکا. وہ یہیں کھڑا ہے کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے اور وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, اور زندگی میں اس سے بڑا کوئی کام کوئی نہیں ہے پسند کی شادی, اور اس پہ دنیا ختم ہے, اور ان کے ماں باپ یا معاشرہ ایک ولن ہے. آپ ہر ڈرامہ آج کا اٹھا لیں, آپ ہر ڈرامہ 50 سال پہلے کا اٹھا لیں, جب میں اسٹوڈنٹ تھا, جب میں فلمیں دیکھتا تھا ڈرامہ سے اس وقت, اور آج بھی آپ کا جو آتھر ہے وہ 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں. تو کہاں سے لوگ, آپ ہالی ووڈ کی فلمیں میں نے دیکھی ہیں, وہاں پہ ایک لڑکی ہیروئن ہے اور وہ سمندروں میں غوطہ زن ہے, کوئی نئی دنیائیں جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے, وہ چاند اور جوپیٹر اور مریخ کے مشن کے اوپر جا رہی ہے, اور اس کے اندر کوئی گانا نہیں ہے اور کوئی رومانس نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ان کے جو سائنٹیفک فکشن ہے, وہ سائنٹیفک فکشن تو آپ کے لٹریچر کے اندر ہے ہی نہیں. یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ لٹریچر ہوگا اور کمیونیکیشن کا تعلق لٹریچر سے ہونا چاہیے, اور اس سے تو بھائی کون سا لٹریچر؟ ہر لٹریچر جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کی محبت کے اوپر پھنس کے رہ گیا ہے, اور اس سے اوپر 1 انچ وہ آگے چلنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ اس طریقے سے سماج اور معاشرہ آگے نہیں بڑھتا. اور دوسری بات ہے کہ لٹریچر اور کمیونیکیشن یا کوئی بھی علم وہ کسی سنگل ڈائمینشن میں ترقی نہیں کر سکتا. میری ایک بات یاد رکھ لیجیے, اگر وہ ترقی سنگل ڈائمینشن میں ہوگی تو وہ ایک مصنوعی ترقی ہوگی. جب بھی کوئی معاشرہ ترقی کرے گا وہ ہر ڈائمینشن میں ترقی کرے گا, وہ سائنس میں بھی ترقی کر رہا ہوگا, وہ ادب میں بھی ترقی کر رہا ہوگا, ہر جگہ. آپ کی یونیورسٹیز اور آپ کے جو ادارے پورے ہیں, سائنٹیفک ادارے ہیں, وہ سارے مل کے ایک سال میں 383 پیٹنٹس جو آتے ہیں پاکستان سے, 383. امریکہ جو رول کرتا ہے اس کو رول کرنے کا حق ہے. 5 لاکھ پیٹنٹ ہر سال آتے ہیں, 5 لاکھ انوویٹیو آئیڈیاز اینڈ پروڈکٹس ہر سال آتی ہیں. چین سے 3 لاکھ پیٹنٹس آتے ہیں. پچھلے سال ہندوستان سے 1,58,000 پیٹنٹس آئے ہیں. تو بات سنیں, جب آپ جو بتائیں نا, جب میں بار بار کہتا ہوں ولن تاجدہ سنت اللہ تبدیلا, وہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی. تو جب تک ہم خود, یہ کوئی ایک کتاب, میں PHEC میں جب سے میں چیئرمین بنا ہوں پہلی دفعہ میں نے وہاں کتابوں کی رونمائی رکھی ہے, وہاں میں نے 3-4 کتابوں کی رونمائی تو ہم نے وہاں کی. تو اب میں نے مقابلہ کتب کروایا کہ جو بیسٹ کتاب ہے ہم اس کو ایوارڈ دینے جا رہے ہیں. تو ہمارے وہ بیسٹ مقابلے میں کتنی کتابیں ہیں؟ چند کتابیں آتی ہیں. تو ہمیں تو نہ لکھنے کا شوق ہے نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. میں 100 سے زیادہ سلیکشن بورڈز میں بیٹھا ہوں ایز اے چیئرمین, انٹرویو کر رہے ہیں لوگوں کے. تو وہ جب ایک اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر وہ ہمیں انٹرویو دینے آتا ہے, تو ہم اس سے اگر یہ پوچھ رہے ہیں نا قرارداد مقاصد اور قرارداد پاکستان میں کیا فرق ہے, تو ہمیں یہ نہیں بتا سکتا. اور اگر ہم اسے پوچھیں کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں اپنے سبجیکٹ کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی ہے, تو وہ کتاب کا نام نہیں بتا سکتا ہمیں کہ میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے. ہم اسے پوچھیں کہ پچھلے 5 سال میں کوئی کتاب پڑھی ہے, تو وہ کتاب کا نام نہیں بتا سکتا. اور جب ہم اسے سلیکٹ نہیں کرتے تو وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے جگہ جگہ کہ انہوں نے سفارش پہ بندہ رکھنا تھا وہ رکھ لیا. ہم جب ایک استاد کو بھرتی کرتے ہیں تو ہم ایک روبوٹ کو بھرتی نہیں کرنے جا رہے کہ اس کو کیمسٹری کا ایک نالج ہو یا بایو کیمسٹری کا نالج ہو. ہم ایک ایسے پیکج کو وہاں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں روسٹرم کے اوپر جس کو اس کے اسٹوڈنٹس رول ماڈل کے طور کے اوپر لے رہے ہوں گے, جس سے وہ پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں پوچھ سکیں گے, جس سے وہ انٹرنیشنل ہسٹری کے بارے میں پوچھ سکیں گے, جس سے وہ شاعری اور ادب کے بارے میں پوچھ سکیں گے. تو اس کے بغیر نہ تو ادب کے بغیر آپ کی شخصیت کے اندر حصے لطیف پیدا ہو سکتی ہے, نہ آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں, نہ آپ صاحب مطالعہ ہو سکتے ہیں, نہ آپ ایک اچھے مینٹور ہو سکتے ہیں, جو کہ ایک یونیورسٹی ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اچھا مینٹور ہو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتابیں لکھنا, یوسف جیسے اساتذہ کی ہماری بہت بڑی اسکارسٹی ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو کہ کتابوں کو ایڈٹ کر سکتے ہوں, جو کہ کتابوں کو آتھر کر سکتے ہوں, اور ہمارا اپنا ایک نیریٹو اور ایک بیانیہ تشکیل پا رہا ہو. اور یہ کتاب بھی بہت سے فورن
پروفیسر جو ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اس سے یہ رابطہ ہمارا بنے گا، پاکستان کا امیج اس کے بارے میں بدل رہا ہوگا، پاکستان کی پرسیپشن بدل رہی ہوگی، یہ کتاب ایز اے ریفرنس کتاب استعمال کی جا رہی ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی جو کتاب ہے. اس میں پاپ میوزک انڈسٹری کے اوپر ایک چیپٹر، اگر میں غلط نہیں ہوں چیپٹر نمبر 11 اس کے اوپر آپ نے رکھا ہے. جینڈر ایکویلٹی اینڈ کلچر ریکوزٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اس کو آپ نے ایلیبوریٹ کیا ہے. گلوبل انوائرمنٹل چیلنجز، اس کو آپ نے ڈسکس کیا ہے. کاشف منظور صاحب نے بھی اس کی بات کی تھی. پیس اینڈ وار جرنلزم پرسپیکٹو، وہ آپ نے رکھا ہے اپنا پرسپیکٹو کے سامنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے عنوانات آپ نے چوز کیے ہیں جو اس سے پہلے شاید پاکستانی پرسپیکٹو میں ہم آپس میں تو گفتگو کرتے رہتے ہوں، محفلوں میں کرتے رہے ہوں، ہمارے انٹلیکچوئل آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، لیکن ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں آپ نے ان کو ایڈٹ کر کے ایک بہت بڑی خدمت جو ہے وہ انجام دی ہے. تو میں اس کو بہت ہی ایڈمائر کرتا ہوں. اور ایسی ہی محافل جو ہیں وہ ہمارے دفتری کام، فائلوں کے کام روز ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی اتنے امپورٹنٹ ضرور کام ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، نئے علم کی تخلیق کرنا، نئے ایونیوز کھولنا، لوگوں کے اندر آپ کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ ان میں سے انسپائر ہوں گے جو کوشش کریں گے کہ ہم بھی ایسی تخلیقات جو ہیں وہ سامنے لا سکیں. تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے اساتذہ کو بھی، آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی، یہاں دوسرے لوگ موجود ہیں جو اپنا وقت نکال کے آئے آج کی اس تقریب میں، ان سب کو، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو، آپ کو کہ آپ نے اس کا اہتمام کیا. تھینک یو ویری مچ.